الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل 16 نمبر سورہ ہے. 128 آیات ہے, 16 رکوع ہیں. 128 آیات 16 رکوع. مکی سورت ہے. یہ وارننگ سے شروع ہو رہی ہے. مکی صورت ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ سورت نحل کا نوٹ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ سورت نحل کے ساتھ ہی ہے, لاسٹ 3 ایئرز میں سے. آخر کیونکہ وارننگ سے شروع ہے نا, مزاج دیکھتے ہی سورت کا اب تھوڑا بہت بندہ ایزیوم کر لیتا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, دیکھو اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے, بس آ پہنچا ہے تمہارے سر کے اوپر. جیسے ہینگنگ تلوار ہوتی ہے نا, کوئی ایسے لٹکا ہوا ہے. اب کس بات کی جلدی مچا رہے ہو؟ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. سورت نحل کا اگر میں آپ کو بتاؤں اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے تو یہ شروع ہو رہی ہے پنشمنٹ وارننگ سے, اور ایک بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ صبر کرنا اٹ از ناٹ اے پیسو تھنگ. صبر کرنا اٹ سیلف از اے ایکٹیو نوشن. صبر جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سے فیلنگ سے, بہت سے ایموشنز کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, بہت سے بیرونی دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. صبر کرنے والا کوئی ایک کونے میں منہ سر لپیٹ کے پڑا ہونے والا نہیں ہوتا. قرآن نے اس بات کو اس صورت میں ڈیفائن کیا خاص طور پہ. اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے کہ صبر کرنے والا ایکٹیو کو کیا کہیں گے؟ مجاہد ہوتا ہے. صابر ہی مجاہد ہوتا ہے. اس کو اردو میں اگر لکھیں تو بیکاز صبر کرنے والا اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وانٹ اس ٹو تھنک اباؤٹ لائف سچویشن اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود لائف سچویشن. صابر وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لائف کی ایسی سچویشن آ جاتی ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اتا امر اللہ, اس وارننگ میں بھی صبر ہے. فلا تستعجلوا, بی پیشنس, جلدی نہ مچاؤ. ہاں, اجلت سے ہے نا اس کا روٹ ورڈ, اجلت سے کام نہ لو. اجلت جلدی کو کہتے ہیں, اردو میں بھی اجلت اور عربی میں بھی سیم اس کا ورڈز ہیں. اور اس صورت میں جو ایک اور سینٹرل تھیم ہے وہ کمپیریزن ہے پوری صورت میں. میں آپ کو کیونکہ سمری کرا رہی ہوں, نیکسٹ صورت کی طرف ہم نے موو کرنا ہے, تو اس کی سمری میں یہ چیز نوٹ کیجیے کہ صورت نحل کمپیریزن ہے. اور اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ ہنی بی ہو ریلیز شہد ود ایز. آسانی کے ساتھ جو چیز آپ کسی کو دیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گفٹ کہلاتی ہے. اس لیے جب عورتوں کے صدقات مہر کی بات ہوئی تو تب بھی نہلا آیا تھا کہ عورتوں کو ان کے گفٹ وچ دے ڈیزرو, جو اللہ نے ان کو دیے ہیں حق, آپ ان کو خوشی کے ساتھ ادا کرو. کسی چیز کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا نحل کہلاتا ہے. شہد کی مکھی جو شہد دیتی ہے, جو شہد ریلیز کرتی ہے اپنی باڈی سے, جو ریلیز ہوتا ہے وہ ود ایز ہوتا ہے, ود کمفرٹ ہوتا ہے. اس کو وہ شہد ریلیز کرنے میں اپنی جان سے نہیں جانا پڑتا, کچھ ایسا ہارڈ سرکمسٹانسز نہیں ہے. آسانی کے ساتھ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے. تو یہ اس صورت کا میننگ ہے. اگر میں میننگ بتانا بھول بھی جایا کروں تو آپ لوگ یاد دلا دیا کریں, کیونکہ ہم ہر صورت کو قرآن سورہ بائی سورہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک طرح سے کریش پروگرام ہے پورے رمضان میں. ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ہم گو تھرو ہو جائیں پورے قرآن کو, ہاؤ ناؤ ہو جائے کہ واٹ از دس صورت اباؤٹ, اتنا سا نالج مل جائے. تو یہ نام پوچھنا اس میں ضروری ہے, بتانا میرا بھی ضروری ہے, سم ٹائمز میں بھول جاتی ہوں. So it starts with punishment warning. اور دوسری بات اس میں جو کی گئی ہے, اس کے سینٹرل تھیم ہے وہ کمپیریزن بٹوین ایک صابر, اور جو بات کل شروع ہوئی تھی صابر اور شاکر کے رویوں کا جو
فرق ہے اس کو ان دونوں کو کمپیریزن کیا گیا اس صورت میں. اور اس صورت کا نام نحل ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد آسانی سے دینے والی مخلوق، یعنی شہد کی ہنی بی مکھی. کمپیریزن بٹوین کیونکہ مجرم اور صالح ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، کسی صورت میں اللہ مشرک کہتا ہے، کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے، کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ظالم کہتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ مجرم کے ورڈ یوز کر رہا ہے. طاغوت کی طاقتوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کے ناشکر انسانوں کے لیے، یہ ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو قرآن یوز کرتا ہے نا. کبھی کہتا ہے نا کہ کفر نہ کرو، کبھی کہتا ہے شرک نہ کرو، کبھی کہتا ہے جرم نہ کرو. تو اللہ نے ان کو مجرمین کی صف میں، وارننگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی مجرم کے لیے ہوتی ہے جو ڈکلیئر مجرم ہوتا ہے. ہاں اس صورت میں مجرم، کمپیریزن بٹوین مجرم اینڈ صالح ہے. مجرم کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. مجرم ہمیشہ مشرک ہوگا، بہت سے خداؤں کے آگے جھکے گا. اس کے مقابلے میں صالح انسان کیا ہوگا؟ موحد ہوگا. وہ ایک کے آگے جھکے گا. ون فار آل فار ون ہوگا. اچھا، مجرم ہمیشہ طاغوت کی اطاعت کرے گا. اس کی مینٹالٹی میں کیا ہوگا؟ غلط کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ وہ غلط اسے اپیل کر رہا ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے ہاؤس فلائی کو ہمیشہ گن پہ بیٹھتی ہے. آپ اگر گھر میں فینائل والا یا ڈیٹول، آج کل ڈیٹول بھی ہے، وہ فرش کلینر اس کے ہیں اس طرح کے، اگر ان کے والا ٹاٹ یا پوچا یا کچھ بھی آپ کہتے ہیں تسی نہ مارے تو وہاں پر دیکھیں مکھیاں آتی ہیں. اور جب مار دیں، یہ جو سیزن آتا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے بہار کا، تو اس میں وعلیکم السلام. تو پھر ایسے ہی مجرم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی مینٹالٹی کے لوگوں سے امپریس ہوتا ہے اور اس کو اطاعت کی عادت ہوتی ہے. دیکھیں مینٹالٹی میں اس کی سلیوری ہوگی. ہی اور شی وانٹ ٹو بی اے سلیو آف مینی. بہت سے خوف، بہت سے معاشرے کے لوگ، جس کو سارے معاشرے کی پرواہ ہے تو وہ تو سارے معاشرے کا غلام ہوا نا. ہمسائی بھی کیا کہے گی، میری دیورانی بھی کیا کہے گی، میرے سسرال والے بھی کیا کہیں گے، میرے میکے والے بھی کیا کہیں گے. اتنے سارے لوگوں کا خوف کرنے والا موحد تو ہو ہی نہیں سکتا نا. طاغوت کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. اور جو ہوتا ہے صالح انسان، وہ صرف جسٹ اوبے اللہ، وہ ڈرتا بھی صرف اللہ سے ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ اوبیڈینٹ مسلم بھی، فرما بردار بھی اللہ کا ہوتا ہے. میرا خیال ہے میرے اسٹوڈنٹ کو اسلام کا مفہوم تو پتہ چل گیا ہوگا، اس کا میننگ. سورۃ نحل ہے نا. کمپیریزن بٹوین مجرم اینڈ صالح، اور اس کے شارٹس میں ہے کہ صبر کرنے والا. پچھلی صورت میں بتایا گیا کہ صابر اور شاکر انسان اللہ کو پسند ہے اور کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے. یہاں بتایا گیا صبر کرنے والا ناٹ اے پیسو پرسن، وہ ایکٹیو ہوتا ہے. صبر کرنا اٹ سیلف از اے بہت بڑا کام ہے، وہ جہاد ہے. اچھا، وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا ایک اور ٹریٹ ہوتا ہے، ہی ڈس بلیو آخرت. وہ ہمیشہ سے اس خیال میں رہتا ہے کہ ابھی دنیا کے مزے کر لوں. اس کی نظر لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف نہیں جاتی، آخرت کی طرف نہیں جاتی. مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ ابھی کے فائدے ہیں ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا نا تو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے، ایک اور صحابی کے منہ سے بھی نکلے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا تھا. جب خنجر پیچھے سے لگا اور آگے سے سینے کے پار ہو گیا نا تو انہوں نے کہا فزت برب کعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ورڈنگ ایک مرتے ہوئے انسان کے منہ سے، اس ٹائم کوئی پریٹینڈنگ نہیں ہے، اس ٹائم کوئی مطلب آپ کا انر سیلف آپ کا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کون انسان خود کو اس ٹائم کامیاب کہتا ہے؟ میں نے آپ کو کون سی سنائی تھی، عبداللہ بن حکیم کی سٹوری سنائی تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ جب فرشتے بھی نہیں ہیں زرغونہ کے گھر میں، سورۃ کاف کی سناتے ہوئے میں نے ان کی سنائی تھی آپ کو. عبداللہ بن حرام کہ جب وہ شہید ہونے لگے ہیں، جن کا بازو غزوہ احد میں وہ لٹک گیا تھا اور انہوں نے سنیچ کر کے پھینک دیا تھا، اور وہ لڑ رہے تھے اور وہ اسی غزوہ میں شہید ہوئے ہیں. اور جب وہ شہید ہوئے ہیں اور جب ان کی والدہ آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹے نے پیٹھ تو نہیں دکھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ام عبداللہ
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عبداللہ نے کیا کیا ہے یا عبداللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس ٹائم جب تمہارا بیٹا شہید ہو رہا تھا وداؤٹ دا انٹرسیپشن آف اینجلس، اللہ نے کوئی فرشتہ، کوئی جبرائیل، کسی کو نہیں بھیجا. اللہ نے ڈائریکٹ اس سے پوچھا ہے، آسمان کے پردے ہٹ گئے ہیں کہ عبداللہ مجھ پہ راضی تو ہو، کچھ اور چاہتے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ان کی والدہ نے کہا ہے کیا مانگا پھر عبداللہ نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کے اس نے کہا کہ ایک بار نہیں 1000 بار دوبارہ یہی سب کچھ چاہتا ہوں، ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو دوبارہ مجھے اسی طرح سے دوبارہ تیرے راستے میں جان دینی ہے، انہی زخموں کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ. مطلب اس ٹائم بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کا بھی ہم نے یہی پڑھا نا کہ جب وہ میخیں انہیں ٹھوکی گئیں تو پھر انہوں نے، اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے اور وداؤٹ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا تھا. تو یہ انسان جب یہ مقام اچیو کر لیتا ہے، یہ ہے وہ مقام جس کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. کل سلمہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اللہ نے فیور نہیں کیا، اس سے زیادہ فیور کیا کریں کہ اللہ ڈائریکٹ آپ کے بھروسے پہ چیلنج کرتے ہوئے شیطان کو کہتا ہے بہکاؤ میرے بندوں میں، تیرا بس نہیں چلے گا. اللہ انہی بندوں کے لیے قسمیں کھاتا ہے اپنی، اور انہی بندوں کے لیے یہ چیلنج قبول کرتا ہے کہ جو انسان خود ہی کی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں جہاں خدا خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم اپنی اسی سول کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. جسٹ ہو سکتا ہے ہماری باڈی، ہم باڈی کے ساتھ ہے نا، باڈی بھی ہمارا حصہ ہے، لیکن ہم اسی شیطان نے بھی کہا تھا یہ مٹی سے بنا ہوا، ہماری باڈی پہ ایمفیسائز کیا اس نے. اس کی ساری رولنگ اگر چلتی ہے تو اس کا شکار ہماری باڈی ہوتی ہے نا. تو آپ اپنی روح کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں شیطان کی طرح. یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو فیور نہیں کیا. اللہ نے تو آپ کو اتنا فیور کیا ہے کہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو اتنا فیور نہیں کیا. تو یہ جب اچیو ہوتا ہے مقصد، یہ ہوتا ہے بلیو آن آخرہ. جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کون سی ہے، آخرت کی کامیابی. غزوہ خندق کھودتے ہوئے صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمر دوہری ہو رہی تھی، بھوک کا دور تھا، اس میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور وہ کدالیں چلا رہے تھے اور آپ کے پاس شکایت کرتے ہوئے آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. یہ مشکلیں اپنے ہی بھوگی جاتی، جیسے ہم کہتے ہیں اب بہت ہو گئی، اب صبر نہیں ہوتا. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے، کرتا ہٹا کے دکھایا، 2 پتھر بندے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں بیٹھے رہے، آپ بھی کھود رہے تھے، آپ پتھر اٹھا اٹھا کے باہر رکھ رہے تھے. اس ٹائم صحابہ نعرہ لگاتے ہوئے پڑھ رہے تھے لا عیش الا العیش الآخرہ. موسٹ ویلکم. صحابہ کو کیسے سمجھ آ رہی تھی اس بات کی کہ عیش آخرت کا عیش ہے؟ انہیں کیوں نہیں سمجھ آئی کہ دنیا میں برانڈ بنانے ہیں، دنیا میں وہ کپڑے پہننے ہیں، دنیا کی زندگی میں بہترین گھر بنانے ہیں، اٹالین ٹائل لگانی ہے، ماربل کے کچن بنانے ہیں، اس کی ٹاپس بنانی ہے. انہیں کیوں نہیں سمجھ آیا؟ انہیں کیوں سمجھ میں آ گیا لا عیش الا العیش الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں تو عیش نہیں کرنا ہم تو اس لیے نہیں بھیجے گئے، ہم تو آخرت کے عیش کرنے آئے ہیں. یہ ہوتا ہے بلیو، آخرت پہ بلیو. یہ ہوتا ہے ہم منہ سے لاکھ کہتے رہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، لیکن ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا ہمارے گھر اس طرح سے نہ ہوتے، اتنے مضبوط سٹیل سے، اتنے مضبوط کنکریٹ سے بنے ہوئے گھر ہمارے نہ ہوتے. ہم پریکٹیکلی اپنے منہ سے جو کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے اس کو اسی کی نیگیشن کر رہے ہیں. ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. تو جو مجرم ہوتا ہے وہ ڈس بلیو آن آخرہ کرتا ہے، اور جو بلیور ہوتا ہے وہ آخرت کا بلیو رکھتا ہے فرملی. بیٹھے رہنا. اچھا، مجرم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، اس کا ٹریٹ ہوتا ہے تکبر. اس کو دنیا کی پاور کس چیز پر مجبور کرتی ہیں؟ شو کرنے پر. پاور میں ہے تو پاور کا اظہار ہوگا. پاور کا اظہار مسلمان کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یزید بن معاویہ کے دور سے. طاقت ہے تو طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے، سب بیعت کریں. حسین نے نہیں کی تو پھر یہ ہوگا، بیعت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ظالم ہوں گے
اور جو صالح لوگ ہیں وہ مظلوم ہوں گے، وہ مجاہد ہوں گے، وہ مہاجر ہوں گے، انہیں ہجرتوں پر بھی مجبور کیا جائے گا، انہیں ان کے گھروں سے بھی نکالا جائے گا، انہیں ان کے بیسک ہیومن رائٹ سے بھی محروم کیا جائے گا. آپ نے کہیں فرق دیکھنا ہو صالح اور مجرموں کا تو یہ ٹریٹس میں اس لیے بتا رہی ہوں، یہ صورت یہی ایکسپلین کرتی ہے، کمپیریزن بٹوین مجرم اینڈ صالح. اچھا، مجرم ہمیشہ متکبر ہوگا، وہ شیطان کی طرح کہے گا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میرا عقیدہ بہتر ہے، میرے بلیفز بہتر ہیں، میرے پاس وسائل بہتر ہیں، اور میں بہتر وسائل کے ساتھ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں. اور جو صالح ہوگا وہ محسن ہوگا، وہ متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا، برے کے ساتھ بھی اچھا کرنے والا، اچھا کرنے والے کو احسان کہتے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھا ایکول بات ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، وہ اولو العزم لوگوں کا کام نہیں ہوتا. کہ آپ اچھے کے ساتھ اچھا کر لیتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا، مجرم ہمیشہ جلد باز ہوگا، جلد باز ہوتا ہے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے نا وہ انسان جس کو ابھی کا فائدہ چاہیے، ابھی 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 اس 50-60 سال کی زندگی میں سب کچھ چاہیے اللہ سے. مومن اور صالح انسان جلد باز نہیں ہوتا، وہ صابر ہوتا ہے، متوکل ہوتا ہے، اس کی نظر آگے آخرت پر ہوتی ہے. وہ صحابہ کی طرح لا عیش الا العیش الاخرہ سوچتا ہے. وہ دنیا میں امام حسین کے لشکر کی طرح جانیں دے دیتے ہیں. وہ صابرین ہوتے ہیں، متوکلین ہوتے ہیں. اچھا، مجرم کی ایک اور بڑی ایک صفت ہے، عہد توڑنے والا ہوتا ہے، ڈسیور ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کی ایک زبان نہیں ہوتی. اور صالح انسان عہد کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، وہ عہد اپنی زبان نبھائے گا، اگر وعدہ کرے گا تو نبھائے گا، ٹائم کی پابندی کرے گا. پاکستانی قوم کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ جاتی ہیں پڑھانے کے لیے، کلاس آ جائے آپ کا ویٹ کرے، آپ کو تب جانا چاہیے. ہمیں سال ہو گیا ہے پڑھاتے ہوئے، مجھے بھی پڑھتے ہوئے آپ کو. تو ہمیں یہ ٹریٹ چھوڑنے ہیں، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. میں منہ سے تقریریں کروں، آپ سے کہوں وقت کی پابندی کریں، میں نے ایک دن بھی نہیں کہا، میرا خیال ہے، لیکن میں نے اپنے عمل سے آپ کو بتا دیا اور آپ سب نے اس کو فالو بھی کر لیا اور ہم سب پابندی بھی کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ طریقہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. شادیوں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے نا 7:30 کا بلانا، تو مطلب ہے ہمیں 8:30 جانا ہے. ہمیں خود بخود اس کا مطلب پتا ہے، ہمیں 7:30 کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. کیسی قوم ہے ہم. آپ دیکھتے آئے ان میں سے کون سے لسٹ میں ہم کھڑے ہیں ایز اے قوم. جنرلی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عہد کو پورا کرنے والے، وقت کی پابندی کرنے والے. عہد کو پورا کرنے میں کیا وقت کی پابندی نہیں آتی؟ آتی ہے نا، لکھا ہوتا ہے، ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو انویٹیشن آتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کرو گے جلدی جا کے. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو عہد توڑنا سکھا رہے ہیں. وہاں سب لیٹ آئیں گے، وہاں سب لیٹ آئیں گے، یہ کون سا ایکسکیوز ہے؟ مطلب جو سب کر رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. میں نے ہمیشہ جیک آف آل ٹریڈز رہنا ہے، ماسٹر آف نن. ہم تو ماسٹر آف اسلام ہونے کے لیے آئے ہیں نا. وی آر مسلمز، وی آر مومن. چاہے سب بے شک رات کو 11 بجے آتے رہے، آپ نے تو اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے اپنے عمل سے کہ ہم نے عہد کی پاسداری کرنی ہے. ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں. یہ دنیا تو بہت معمولی سا ٹائم پیریڈ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر وہ عہد توڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے توڑ دیں. ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا، ایک اور خاص ٹریٹ ہے کہ وہ احسان ناشناس ہوتا ہے. مجرم ہوگا ہی وہی جو احسان ناشناس ہوگا، جس نے رب کے احسان بھی نہیں پہچانے، وہ بندوں کے احسان بھی نہیں پہچانتا، وہ ناشکری کرتا ہے. وہ ہاؤس فلائی کی طرح صرف گن پہ نظر ہوتی ہے. کنڈیشنز، وہ کنڈیشنز جس میں اس کی سچویشن کے مطابق اس کو اللہ نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. کیونکہ نہیں کیا تو وہ سچویشن جب ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں سپیک کر رہے ہیں. آپ سپیک کرتے ہوئے اس کا احسان بھول گئے کہ اس نے ابھی تک آپ کی زبان پہ فالج نہیں گرایا. آپ شکوہ تو کر رہے ہیں نا، اسی زبان سے اس مالک کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے ابھی تک آپ کی زبان کو سلامتی دی ہوئی ہے کہ بولنے کے قابل چھوڑا ہوا ہے. اس سے زیادہ ناشکری کی بات کیا ہوگی؟ آپ اپنی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ اس بات پہ روتے ہیں، آپ کو صحت اللہ دے رہا ہوتا ہے،
اور دیتا چلا جاتا ہے مرتے دم تک. اور آپ کو سانسوں کی مقدار آپ کو جو ملی ہوئی ہے وہ کم نہیں کرتا اللہ, اسی غم میں مار نہیں دیتا. آپ اس کے بعد اور بہت سے چیزوں سے دوبارہ نکل جاتے ہیں, پھر یاد آتا ہے ہاں مجھے اس مشکل سے بھی میں گزر گئی, ہاں اس سے بھی گزر گئی. لیکن آپ اس ٹائم پہ اس بلیسنگز کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. مجرم ناشکرا ہوتا ہے, وہ کاؤنٹ نہیں کرتا بلیسنگز کو. اس کی نظر ان کنڈیشنز پہ رہتی ہے جہاں وہ سمجھتا ہے سفر کر رہا ہے جسٹ. اور صالح انسان شکر گزار ہوتا ہے, قدردان ہوتا ہے, احسان شناس ہوتا ہے. اسے رب کے احسان بھولتے نہیں ہیں. جو اس کے ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا, کسی بھی مشکل سچویشن میں اس کے ہاتھ پاؤں برقرار رہتے ہیں. اس کو کوئی بھی صلاحیت ملی ہوئی, وٹ ایور دی صلاحیت, اس پینٹنگ ہو سکتی ہے, وہ صلاحیت گانا ہو سکتی ہے, وہ صلاحیت آپ کی اچھی آواز ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی یہ پاور ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں اپنی بات پہ. آپ کی اسپیکنگ پاور ہو سکتی ہے, اسکلز, کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے. وہ مشکل حالات میں ہمارا اسکل برقرار ہوتا ہے, ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن مومن کر رہا ہوتا ہے, اس کو اللہ کا احسان یاد ہوتے ہیں. اسی لیے سچویشن تو اس پہ بھی آتی ہیں, لیکن پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کے حالات آپ اور مجھ سے کہیں زیادہ ان کی زندگی کی سفرنگز ہوتی ہیں. صحابہ کرام کی اب تک کی سیرت میں آپ نے سفرنگ کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہوگا. کسی کے گھروں میں 2-3 جنازے اٹھ رہے ہیں, کسی کا بیٹا مر رہا ہے, کسی کا بھائی مر رہا ہے, کسی کو شہادتیں ہیں ہو رہی ہیں, زخم پہ زخم لگ رہے ہیں, اپنوں کی غداریاں ہیں, اپنوں کی دشمنیاں ہیں, اپنوں نے گھروں سے نکال دیا ہے, ہجرتیں ہیں. یہ سب آپ کو عیش نظر آ رہے ہیں, عیش و آرام نظر آ رہے ہیں. ان سفرنگز میں ان کا ایمان اس لیول کو پہنچ گیا ہے کہ اللہ رب العزت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام فرما رہے ہیں. کہیں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں, ابو بکر آج ٹاٹ کا لباس پہن کے راضی تو ہو مجھ پہ. کہیں عبداللہ بن حرام سے پوچھتے ہیں, عبداللہ شہید ہوتے ہوئے کچھ اور چاہیے, خواہش کیا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. جہانوں کا پروردگار, ایسا بڑا بادشاہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. انسان اس دور میں بدترین سفرنگ میں اپنی اس اوج کو حاصل کر رہا ہے. صحابہ کا کردار تو دیکھیں. یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے, یہ کریکٹر آپ کے اندر اللہ بلڈ کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیچھے سورۃ یوسف پڑھاتے ہوئے کہ اللہ آپ کو محکوم نہیں رہنے دیتا. اللہ آپ کو, آپ کے اندر لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ اس دنیا کے امام بنا کے بھیجے گئے ہیں. خلیفۃ اللہ کہا, انسان سب امام بنا کے بھیجے گئے. پھر سورۃ بقرہ میں وہی امامت بنی اسرائیل سے لے کر آپ کو دی گئی. یہ امت ہے. سورۃ آل عمران میں بتایا گیا کنتم خیر امۃ, تم گھریلو سیاست کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہو بیبیو اس دنیا میں, آپ کو دنیا میں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ دنیا میں اللہ کے نائب ہو. پھر بتایا گیا, آگے بتایا گیا, کل بھی ہم نے پڑھا, جہاں بھی حضرت آدم اور شیطان کا قصہ آئے گا تو خراجہ کا ورڈ آپ دیکھیے گا اللہ یوز کرے گا, تم نکالے گئے ہو, تم بھیجے گئے ہو. پھر کہا یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ. آپ کو صرف اللہ نے خالی ہاتھ لڑنے نہیں بھیج دیا اس دنیا میں, اپنا نائب بنا کے بھیجا تو ٹول دیا ہے کتابوں کی صورت میں, ہدایت کی صورت میں, پیغمبروں کی صورت میں. پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور کوئی پیغمبر نہیں آنا. آپ کو امامت کے ذریعے نبوت جیسے ذمہ داری دے دی گئی. اس سے بڑی کیا بات ہوگی, اس سے بڑا کوئی اور منصب چاہیے؟ اب جسٹ خود کو پروو کرنا ہے اس منصب کے لیے. آپ اس ٹائم دنیا کے لیڈر ہیں. قرآن کہیں آپ کو نہیں سکھاتا اس سے بھی ڈر جاؤ, اس سے بھی ڈر جاؤ, اس سے بھی ڈر جاؤ. اللہ کہتا ہے کسی سے نہ ڈرو, صرف اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو. صرف میرا خوف تمہیں سب سے بے خوف کر دے گا. معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں, جوتی کی نوک پہ رکھو, کسی کی باتوں پہ دل پہ غمگین نہ ہو. فلا یحزن کا قولہم, ان کی باتیں تمہیں ڈپریشن میں نہ ڈال دیں. مومن کا یہ ٹریٹ ہی نہیں ہوگا. یہ ہے کمپیریزن جو سورۃ نحل میں کیا جاتا ہے. باقی اس کا میننگ بھی میں نے آپ کو بتایا. سو موو آن ٹوورڈ سورۃ اسرا. اٹ از ویری امپورٹنٹ سورہ. اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ اتوار کو ہو, اور بائی چانس یہ اتوار کو آئی, اور میں چاہتی تھی کہ ایٹ لیسٹ بچیاں ضرور سنیں. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری امت کیا ہے, ہمارا منصب کیا ہے, اور ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں, اور ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں, اور کتنا عرصہ اور کھونے کا پلان ہے. یہ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں.
یہ میرا کوشچن ہے. آپ لوگوں سے میں روز کہتی ہوں کہ مجھ سے کوشچن کریں, لیکن میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور کتنی دیر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ جاگنے میں. سورت اسرا 17 سورت آف قرآن پاک, رجب 1290 میں نازل ہوئی. ٹائم اس کا وہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. معراج رجب 1290 میں ہوئی تھی. ہم سب جانتے ہیں, ہمیں ڈیٹ اس کی پتہ ہے. جی بنی اسرائیل, ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس کو سورت اسرا بھی کہتے ہیں. اسرا کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں ٹریول کرنے کو, اور بنی اسرائیل کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے. آگے کریں, آگے کریں, آج میں کرتے ہیں. چلو ہاں, اس کی آیات 111 ہیں. 111 آیات پہلے ایک اور سورت کی گزری ہیں, سورت یوسف کی. آج جب میں آپ کو ہسٹری سناؤں گی تو دیکھیں قرآن کی کنسٹرکشن دیکھیں اور اس کا اسٹرکچر دیکھیں. جو بات سورت یوسف سے شروع ہوئی ہے وہ سورت بنی اسرائیل میں جا کے کمپلیٹ ہو رہی ہے. اٹس ویری امیزنگ اینڈ ویری اسٹونشڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 رکوع ہیں, 111 آیات ہیں. 111 آیات سورہ یوسف کی بھی ہیں غالباً. آپ لوگوں نے لکھا ہوگا, میں اپنا صفحہ پیچھے نہیں کر رہی, دیکھیں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کا سفر کرواتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا, اور اللہ نے اس صورت میں بس یہی بریک لگائی ہے. معراج میں آگے آپ کہیں وہ صورت نجم میں تفصیلی حالات ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں یہاں ہے. آپ نے یہ سمجھنا ہے زمین کا جو سفر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہے, اور وہ راستہ آپ نے مدینہ سے ہوتے ہوئے, شام سے ہوتے ہوئے یہاں سے اختیار کیا. براق پہ سفر کیا, اور یہ صورت یہیں تک ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ مسجد اقصی میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا منصب اور ٹائٹل حاصل کیا. تمام انبیاء were waiting there. وہ انتظار میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے نماز پڑھائی. جو رب ہمیں بتاتا ہے اس امت کو کہ آپ کا معراج کا سفر مسجد اقصی کے صحن سے امامت کراتے ہوئے شروع ہوتا ہے. ہمیں تحویل قبلہ کی آیات ملی, سورۃ بقرہ میں ملی. 15 سال 14 سال کچھ ماہ 7 یا 8 ماہ, مدینہ میں مکہ میں 13 سال, اور مدینہ میں آلموسٹ 15 ماہ 16 ماہ تک آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, جو قبلہ اول ہے. ہماری نئی جنریشن کو اس کی ہاؤ نوئی نہیں ہے کہ واٹ از دا امپورٹینس آف اٹ. جو رب بتاتا ہے کہ معراج کا سفر ٹو ورڈز مسجد اقصی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا ہر مسجد کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے, یا کوئی حدیث کے مفہوم بتا رہی ہوں کہ 3 مسجدوں کا سفر اختیار کرنا ویری پرمیشنیبل اینڈ ویری وہ ہے اپریشیٹڈ, ہاں لائک کیا جاتا ہے. آپ نے بتایا کون کون سی, مسجد حرام کی طرف جس کو ہم خانہ کعبہ سمجھتے ہیں مکہ مکرمہ میں, دوسری مسجد مسجد نبوی کی طرف, اور تیسری مسجد مسجد اقصی کی طرف. ہمیں پتا ہے خانہ کعبہ کے حرم میں ایک نیکی کا 1 لاکھ ملتا ہے, مسجد نبوی میں 50,000 ملتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا کہ وہاں ایک کا 25,000 ملتا ہے مسجد اقصی میں. کیا آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کہیں وہاں جا کے بھی کبھی کوئی نماز پڑھوں؟
کوئی سجدہ میں مسجد اقصی کے صحن میں بھی جا کے ادا کروں. وہ سفر جو انسان کی خودی کا سفر ہے، جس کے لیے ہم اپوائنٹ ہوئے ہیں دنیا میں، ہمیں امامت ملی ہے، وہ کس لیے ملی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی ہے نا تمام انبیاء کی، یہ ایک سمبولک چیز تھی. یہ بتایا گیا کہ اب امامت بنو اسماعیل کروائیں گے، اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی. اب دے آر دا لیڈرز آف تمام انبیاء. جب انبیاء کے لیڈر ہمارے نبی ہیں تو تمام قوموں کی لیڈرشپ کس نے کرنی ہے؟ امت محمدیہ نے. ڈیفینیٹلی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے. اور اس کا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ مسجد اقصی کے صحن سے شروع ہوگا. آپ کی ترقی کا سفر، آپ کی لیڈرشپ کا سفر، آپ کو دنیا میں مقام ملنے کا سفر مسجد اقصی کے صحن سے شروع ہوگا. اگر آپ اس کے صحن کو کھو دیتے ہیں، آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. ہم ہیں اس ٹائم دنیا میں ذلیل و خوار؟ ڈیفینیٹلی ہیں. اس کی ہسٹری میں سنانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ پریزنٹ ہوتے آج کے لیکچر میں. اب بائی دا گریس آف اللہ، اب جن لوگوں کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، میں کوشش پوری کروں گی کہ اس کو ریکارڈ بھی کریں اور اپلوڈ بھی کریں یوٹیوب پہ ود دا ہیلپ آف ایمن. زینب کے بعد اب میں یہ چاہوں گی کہ یہ لیکچر انہی دنوں ہو جائے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی پہلی وکٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر کا دن. اللہ رب جب روزے کے احکامات لا رہا ہے تب کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں روزے رکھو. اور اس میں روزے رکھنا ایام معدودات ہیں، چند گنے چنے دن ہیں. اور اللہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ میں تم پہ آسانی کرنا چاہتا ہوں، تم پہ مشکل نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ روزے کے احکامات دے کے آپ مجھے بتائیں، ابھی وطن سے نکلنا، گھروں کا بچھڑ جانا، رشتہ داروں کا بچھڑ جانا، جیسے ہم نے حضرت ام سلمہ کے بارے میں پڑھا. بہت سے مسلمان ایسے تھے، جب ہجرت ہوتی ہے نا تو بہت سے بانڈ ٹوٹتے ہیں، بہت سے ٹائز ٹوٹتے ہیں. جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہونا تو ان سے ان کا درد پوچھیں جا کے. پھر ایسے حالات میں اچانک سے دشمنوں کا آ جانا، اور ایسے حالات میں بے سر و سامانی کے حالات میں کچھ ٹولز نہیں ہیں لڑنے کے لیے. لڑنا، اور دن بھی وہ ہونا جب روزے کے ساتھ ہیں مسلمان، اور روزے کے ساتھ گرمی بھی وہ ہونا جو عرب کی گرمی ہے. یہاں پر آپ کو کہیں آسانی نظر آ رہی ہے؟ جس کو ہم آسانی سمجھتے ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. ان حالات میں اللہ کہتا ہے میں آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہوں. جب مشکل حالات میں آپ مشکل سے گزر جاتے ہیں نا تو باقی دنوں میں آسانیوں کے ساتھ دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ 30 ڈیز بھوک کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ مشکل کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ بھوک کے ساتھ نماز کو پریکٹس کرتے ہیں. جب آپ پھر کھانا کھا کے نماز پڑھنا تو آپ کے لیے وہ ایزیئر ہو جانا چاہیے نا. آپ نے ایک ٹریننگ میں گزارا. اب فوج کسی چیز کو کیڈٹس کو کاکول میں ٹریننگ دیتی ہے، ٹریننگ کے بعد وہ فوجی ہی بنتے ہیں نا. سویلینز میں تو چکن ورٹ نہیں ہو جاتے نا. ہم کیسے باقی 300 اور 65 میں سے 30 تو گئے، 35 دن ہم اور زیادہ لیزی کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ٹریننگ صحیح نہیں لی ہوتی. ہم سحر اور افطار ہی بنانے میں لگے رہتے ہیں. جس چیز سے رک کے، کھانے پینے سے روک کے بنی اسرائیل کو امامت دنیا کی ملی تھی دینے کے لیے، اللہ نے صحرائے سینا میں پریپیئر کیا تھا. کھانے پینے سے رک جاؤ، دین کا کام کرو، انویڈ کرو نئے علاقے. ہم تو اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں. اور رمضان میں غزوہ بدر کا آنا یہ بائی چانس تھا؟ نہیں، یہ بائی پلان تھا کہ اس مہینے میں تم اسپرچولی اسٹرانگ ہوگے، تمہارے اندر تقویٰ بلٹ ہو چکا ہوگا، تم لڑ جاؤ گے. تو مسجد اقصی کی ہسٹری آپ کو بتانے لگی ہوں. مسجد اقصی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مسجد اقصی وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا رات کے ایک حصے میں، اسرا حصے کو کہتے ہیں رات کے. بے عبدہی، یہاں نہ اللہ نے اپنا رسول کہا ہے، نہ اپنا نبی کہا ہے، نہ بندہ، میرا اپنا بندہ، میرا اپنا سلیب. یہ انسانیت کی معراج ہے. آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجزی کسی میں نہیں تھی. تو اللہ نے وہ ورڈ یوز کیا ہے، میں اپنے بندے کو لے کر گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اس کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوا. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیا ہے؟ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے.
लेनो रेया हो, ताकि हम दिखाएं मिन आयातिना, अपनी निशानियां। अगर मेरी निशानियां देखनी है तो आपको उसके माहौल को एक्सपीरियंस करना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही एक्सपीरियंस कराया गया। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो सिर्फ पहले लोगों को, बनी इसराइल के काम उसने नहीं देखे और सुने। वो अब तुम्हें इमामत दे रहा है तो अब वो तुम्हें कीनली वॉच करेगा कि करते क्या हो। वो तुम्हें सुन भी रहा है, वो तुम्हें देख भी रहा है, अब वो देखेगा। आप किसी चीज को, किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं किसी ओहदे के लिए, तो कहते हैं ना, अब मैं देखूंगा, पिछले को मैंने हटाया है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी कारकर्दगी क्या होती है। यहाँ अल्लाह ने यही कहा, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अब वो तुम्हें देखेगा भी सही और वो तुम्हें समीउल बसीर, तुम्हें और सुनेगा भी सही। व आतईना मूसल किताब, और ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब अता की थी। व जअलनाहु, और किताब को बनाया था, हुदल बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए गाइडेंस बनाया था। अला तत्तखिजू, और बनी इसराइल को गाइडेंस क्या दी थी कि मेरे सिवा किसी और को अपना वकील न बना लेना, कारसाज न समझ लेना कि ताकत से हो जाएगा, मेजॉरिटी से हो जाएगा, क्वांटिटी से हो जाएगा। होगा किससे? अल्लाह से होगा, ईमान से होगा। ज़ुर्रियता मन हमलना माहनू, बनी इसराइल औलाद थी उन लोगों की जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। मैंने आपको बताया कि तमाम इंसान खत्म हो गए थे, सिर्फ बचे कौन थे? जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, फिर ह्यूमन स्पीशीज वहीं से हुई है। नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बात कहां से? साबिर और शाकिर से चली आ रही है ना, कितनी ही सूरतों से पीछे। नूह कौन था? हमारा शुक्रगुजार बंदा था। वकज़ैना इला बनी इसराइल, और हमने बनी इसराइल के लिए फैसला लिख दिया है उनकी तकदीर में। फिल किताबी, किस किताब में? लौहे महफूज से लिखा हुआ है। चाहे वो कमांडमेंट्स ऑफ तौरात हो, चाहे तलमूद हो, चाहे वो इंजील के सबक हो, और अब चाहे कुरान है, ये सब लौहे महफूज के पार्ट्स हैं। उसमें लिख दिया है अल्लाह ने उनके लिए कि उनको फिल किताबी लतुफ्सिदन्न फिल अर्ज़ि, तुम जमीन में जरूर फसाद फैलाओगे। उनकी फितरत में फसाद है। मर्रतैनी, 2 मरतबा बहुत बड़ा फसाद फैलाओगे। वला तालुन्ना उलूवन कबीरा, और 2 ही मरतबा तुम्हें क्या मिलेगी जमीन में? कबीरा और अलू, अलू अली से है। फिरौन ने भी कहा था, इन्नल फिरौना अला फिल अर्ज़ि, उनका ये ट्रेट फिरौन से मिलता जुलता है। तुम्हें जमीन में इक्तदार मिलेगा, और इक्तदार को उन्होंने ऐसे ही मिसयूज किया जैसे किसने किया था? फिरौन ने, जैसे उसकी गुलामी से। उलूवन और अला के मायने में सिमिलरिटी है, रूट वर्ड एक ही है। इन्नल फिरौना, एक और जगह अल्लाह फरमाता है लआलन फिल अर्ज़ि, जमीन में बड़ा बन गया ना। और उसने यही, उसका दावा भी यही था, रब्बुकुमुल आला, रब पे रुक नहीं गया, अपॉस्ट्रोफी या कोई उसने वर्ड नहीं डाली। रब्बुकुमुल, कंजक्शन ये मिला हुआ है, रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा ऊंचा रब हूं। यही इनको उलूवन कबीरा, बनी इसराइल के अरूज और जवाल की दास्तान मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। नो डाउट कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप कम से कम उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये प्रॉब्लम है क्या। ये जो अल्लाह ने ये आयात उतारी हैं, ये 4 आयात बनी इसराइल के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें क्या बताती हैं। बनी इसराइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, उनकी औलाद में से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बनी इस्माइल को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने और अपनी बीवी अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को हिजाज मुकद्दस में आबाद किया, जिसे हम आज सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। तमाम अरब एरिया वही कहलाता है। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को वहां आबाद किया। सहाबा में से किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का पहला घर कौन सा बना? आपने फरमाया खाना काबा, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल ने बनाया। उसके बाद उन्होंने पूछा दूसरा घर कौन सा है? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। उस सहाबी ने पूछा कि इन दोनों के दरमियान टाइम पीरियड कितना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 ईयर्स। हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एज डिफरेंस 13 साल का है। हम समझते हैं कि हजरत इब्राहीम ने जब खाना काबा बनाया तब उनके साथ कौन से बेटा था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब मिलके बनाया होगा तो लाजमी बात है उनको जवानी तक पहुंचते और उनको बनी इसराइल की इमामत संभालते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को 40 ईयर्स का गैप आ ही गया होगा। लेकिन दोनों किबले किसकी औलाद से तामीर करवाया अल्लाह ने? एक तो डायरेक्ट हजरत इब्राहीम से और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से तामीर करवाया। दोनों का रूट एक ही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही है। इस टाइम दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं प्रोमिनेंट?
اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مسلمان. روٹ کہاں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہم کس کی شریعت کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں؟ حج عمرے میں آپ کو نظر آتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہودی بھی وہی شریعت فالو کر رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے جو انہیں ملی، اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو انہیں ملی وہ وہی شریعت جو بعد میں جس کا روٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے وہی فالو کر رہے ہیں. یہ الہامی مذاہب ہیں اور الہامی یہ نیشنز ہیں تینوں. اچھا میں کیا بات کر رہی تھی کہ ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے یہ تعمیر ہوا اور اس کو دوبارہ عروج ملا ہے 2 مرتبہ مسجد اقصی کو. یہ جو اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میں عروج دوں گا اور 2 مرتبہ زوال دوں گا، یہ ہے، اور یہ زمین میں فساد کریں گے. میں ان آیتوں کو انٹرپریٹ کرنے لگی ہوں. تو اس کے لیے مسجد اقصی کی ہسٹری کی طرف ہم چلتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی فلسطین میں ہی رہتے تھے، کنعان میں رہتے تھے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے ہیں، ایک خاص طریقے سے اللہ نے انہیں مصر میں پہنچایا ہے، اور آپ کے 12 بھائی، مطلب حضرت یوسف سمیت 12 بھائی پیغمبر ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے. ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے پیرنٹس کو بھی بلوایا ہے مصر میں ہی بکے تھے نا، مصر کے عزیز ہے. مصر قرآن آپ کو سورت یوسف سے بتاتا ہے نا کہ مصر کے عزیز، مصر کے منسٹر کے گھر میں آپ بطور سروینٹ، بطور سلیو آپ نے پرورش پائی. سورت یوسف سے جو بات شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کی وہ یہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کی ہسٹری. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی وہیں سیٹل ہوئے، اور 500 سال تک بنی اسرائیل نے گورنمنٹ کی رولنگ میں رہے. یہ لوگ رولنگ میں رہنے کے بعد جب کوئی قوم اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتی ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کا محکوم بنا دیا. فرعون نے، وہی فراعین مصر جنہوں نے ان کو سروں پہ بٹھایا تھا، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا تھا، تو پھر وہی لوگ ان کو دوبارہ اس میں سلیوری میں لے آئے. غلام قوم گئے، قبطی اس میں تبدیل ہو گئے. بنی اسرائیل قبطیوں کے غلام بن گئے. پھر ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے فرعون کے دور میں. 2-3 فرعون ایسے آئے ہیں جنہوں نے ان کو بہت رگڑا لگایا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں، اور سورت طٰہٰ میں، اور بہت سی سورتوں میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائول ان کا ہوا ہے، ان کو دوبارہ اقتدار ملا ہے. یہ لوگ دوبارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ فلسطین میں لانا چاہتے تھے جب یہ وہاں سے مصر سے نکلے ہیں، پانی سے گزرے ہیں. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کس میں چلی؟ پانی میں چلی. ان کی ہسٹری میں پانی کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں وہ ہفتے والے دن پانی کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کو مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا. ابھی بھی کیا چیز ہے کہ جس پانی میں فرعون غرق ہوا ہے اسی پانی سے گزر کے یہ نجات پا کے آئے ہیں. اب ان کو جب آباد ہونے کا حکم ملا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ فلسطین میں جا کے اب انویٹ کرو اور وہاں رہو، اللہ تمہیں تمہاری گم گشتہ جو انہیریٹنس ہے وہ دینا چاہتا ہے فلسطین کے ذریعے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں. یہ غلام قوم کے اندر ایک بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، وہی ان کے اندر تھی. ہم نے پہلے پیچھے سورت نحل میں ٹریٹس پڑھے نا ایک مجرم لوگوں کے. تو ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری نسل کو صحرائے سینا میں کھپا دیا 40 ایئرس کے لیے، کہ اگلی جو جنریشن پیدا ہوگی مشکل حالات میں پیدا ہوگی، وہ لوگ بہادر ہوں گے. پھر ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. ان کے خلیفہ یوشع بن نون کے دور میں، آپ سورت آگے کہف میں یوشع بن نون کا واقعہ بھی پڑھیں گے، خضر علیہ السلام کے ساتھ جب میٹنگ کا ہے حضرت موسیٰ کا. تو یوشع بن نون ان کے پروفٹ تھے، اور یا ان کے رہنما تھے یا لیڈر تھے. اس کے بارے میں قرآن میں کیونکہ ہمیں نہیں ہے گائیڈنس، تو ہم ان کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے کہ وہ پروفٹ تھے یا وہ تھے. بہرحال خلیفہ تھے، اور ان کے ذریعے ان کو دوبارہ عروج ملا ہے. اور پھر انہوں نے پھر گورنمنٹ کی ہے. اور پھر آپ نے سورت اس میں پڑھا ہوگا، بقرہ میں پڑھا ہوگا، طالوت اور جالوت والی لڑائی. پھر ان کو سمیول ان کا بادشاہ تھا. سمیول علیہ السلام ان کے پروفٹ بھی تھے. شاید یرمیہ نبی کا قصہ ملتا ہے یا پھر سمیول کا ملتا ہے اسرائیلیات میں. وہ روایات جو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں ہم ان کو اسرائیلی بک سے لے لیتے ہیں، مطلب مسلمان ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اب جب ان کو سمیول سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے تو بادشاہ مقرر ہو، تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. وہ ہم نے سارا قصہ پڑھا، پہلے سپارے کے آخر میں ہے.
तालूत को बादशाह मुकर्रर किया, जिसने जंग की जालूत के साथ, और उसी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हीरो बन के उभरे हैं कि वो ही वॉज टीनेजर और वो एक चरवाहे थे गरीब, और उनको अल्लाह ताला ने उनके हाथ से जालूत कत्ल हुआ है। जब उनके हाथ से जालूत कत्ल हुआ, आपने पत्थर मारा है, तो बनी इसराइल की आंखों का वो तारा बन गए हैं और उन्होंने उनको बादशाह बनाया और बाकायदा ताजपोशी हुई है। तो इनको अरूज मिला है तब जाके 12 कबीलों को, बनी इसराइल के, हजरत यूसुफ के 12 भाइयों के 12 खानदानों को। किसको? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो हैकल सुलेमानी तामीर हुआ है, जिसको ये अब थर्ड टेम्पल कहते हैं, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोशिश थी कि वहां जाके ताबूत सकीना भी रखें। आपने तालूत के किस्से में पढ़ा ना कि वो चाहते थे ताबूत सकीना वहां रखें, और ताबूत सकीना ऐसे फरिश्तों ने उठाया होगा। ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, और उसमें वो मन एक बोतल में प्रिजर्व था जो इनको उतरा था ना मनोसलवा इनके ऊपर सहराए सीना में। मतलब कोई तबर्रुकात होते हैं ना किसी चीज के। और तौरात की वो तख्तियां जो बनी अदी कबीले को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से लिख कर दी थी, वो तौरात इनके पास महफूज थी। ये ताबूत सकीना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट हैकल, फर्स्ट डोम जब तामीर किया है, उसमें जाके रखा है। बी कंटिन्यूड एंड बी फोकस्ड, इसके साथ साथ रहिएगा क्योंकि मैं खुद भी भूल सकती हूँ इसमें। हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। फिर इनको अल्लाह ताला ने अरूज दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई है तो उनके 2 बेटों में सल्तनत तकसीम हो गई है। पहले ये एक स्टेट थे, जैसे खिलाफत होती है ना, एक होती है, उसमें 12 मुस्लिम मुल्क तो थे, लेकिन ऊपर से देखने वाला इनको एक देखता था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ये 2 उसमें तकसीम हुए हैं सल्तनतों में। एक का नाम था यहूदिया और एक का नाम था इसराइल। इसराइल का कैपिटल था सामरिया नामी शहर, और यहूदा का कैपिटल था यरूशलेम, जो आज भी इनका कैपिटल है। ठीक है। जब ये 2 में तकसीम हुए हैं ना, आपको पता है कि जब मुसलमान जब भी हजरत उस्मान के दौर से लेकर ये यजीद और इमाम हुसैन की जो हिस्ट्री देखें, जब तकसीम होता है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन होती है, तो उसका फायदा कौन उठाता है? बैरूनी दुश्मन उठाता है। ऐसे ही उठाया। यहां से यहां इनके अंदर कौमियत परस्ती शुरू हुई, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है। मैंने वो शेर याद रखने की कोशिश की है। हाँ, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, इसका जो पैरहन है वो मिल्लत का कफन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसने तुम्हें असबियत की तरफ बुलाया, बाइसनेस एंड रेसिज्म की तरफ बुलाया, और कहा कि अपने ट्राइब को देखो या अपनी कौम को देखो या अपनी बाउंड्रीज को देखो, तो फिर उसने तुम्हें जाहिलियत की तरफ बुलाया। और हम सबसे ज्यादा किस चीज को परवान चढ़ाते हैं? नेशनलिज्म, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। हमारी हिस्ट्री ये नहीं है। मुसलमान एक उम्मत होते हैं। अच्छा, इन लोगों के अंदर वतन परस्ती शुरू हुई जब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में सल्तनत तकसीम हुई। इसका फायदा उठाया है इराकियों ने। इराकियों में से एक बादशाह हुआ बख्त नसर। बख्त नसर 586 कबले मसीह कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने में 586 ईयर बिफोर रहते थे अभी। तो इसने इन दोनों शहरों को फतह किया है। बैरूनी दुश्मन हमेशा आपस की लड़ाई का भाइयों की फायदा उठाते रहे हैं, और ऐसा ही उठाया उन्होंने। जब फायदा उठाया है तो फिर इसको इतना ज्यादा उन्होंने तबाह किया है कि बख्त नसर ने 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया है, और 6 लाख को वो कैदी बना के अपने साथ ले गया है। और उसने इसकी जड़ें तक, इसकी बुनियादें तक बैतुल मक़दस की खोद डाली हैं। इस तरह से इसको बॉम्बिंग के साथ और शेलिंग के साथ जैसे उसने तबाह किया ना, और फिर उसको ताबूत सकीना भी उठा के अपने साथ ले गया है, और वो भी साथ लेकर गया है तख्त जिस पर दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी हुई थी, और जिसको ये बहुत मुकद्दस तख्त मानते हैं। वो तख्त आज कहाँ है? लंदन में, वेस्ट मिनिस्टर एबे में, जो इनका सरकारी चर्च है, जिसको आप कहते हैं गवर्नमेंट का चर्च है, जहां पर किसी भी की मलका या बादशाह की ताजपोशी होती है। और इनका जो ग्रेट एजेंडा है, मैं बाल्फोर डिक्लेरेशन तक भी आऊंगी। अभी तो हम बिफोर क्राइस्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद आफ्टर क्राइस्ट होगा, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर, फिर सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर, टिल आज तक। ये दरमियान में बात वो चर्च की और उसकी आ गई, तख्त की आई, तो मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट मिनिस्टर एबे में
ملکہ آج بھی جس تخت پہ بیٹھتی ہے اور تاج پوشی ہوتی ہے ان کی کسی بھی بادشاہ کی، وہ یہی تخت ہے. تب بخت نصر اپنے ساتھ یہ لے کر گیا. ان کو دوبارہ ان لوگوں نے بڑی مار کھائی. وہاں پر جا کے بخت نصر نے عراق میں جو ایک شہر آباد کیا جہاں پر یہ جا کے رہے، ان کی کچی بستی، اتنے سارے غلاموں کو بسانا بھی تو تھا نا اس نے اپنی زمین پر جب لے گیا ساتھ، تو تل ابیب کے نام سے بستی بسائی. آپ کو پتا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے اس کا کیپٹل کے نام کیا تھا؟ تل ابیب. اب انہوں نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا. وہ اپنی 2500 سال کی بات کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. دے آر ویری کنیکٹڈ ٹو دیئر روٹس. پتہ نہیں ہے تو مسلمان بچے کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو ہماری جنریشن کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری روٹس کیا ہیں، ہماری ہسٹری کیا ہے. اللہ بتاتے بتاتے قرآن میں تھک گیا کہ یہ ہسٹری ہے، یہ روٹس ہیں، یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب یہ نہ کر دے شیطان تمہارے ساتھ. اللہ پہلے دن سے ہسٹری بتا رہا ہے، پیدا ہونے سے لے کر ہماری. ہمیں فوکس ہی نہیں ہے اس بات پہ. تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، بخت نصر کے بعد ان لوگوں نے پھر یرمیاہ نبی کے ساتھ بھی بہت زیادہ انہوں نے کیا. پھر ان لوگوں کو تھا کہ ہم لوگ جہاد کریں، جیسے انہوں نے طالوت کے دور میں کہا. وہ ایک ہسٹری ہے علیحدہ کہ جب ان کے اپوائنٹ ہوتے تھے جہاد کے لیے، تب یہ کیا کہتے تھے؟ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ غلام قوم تھی تو ان کے اندر بزدلی بہت زیادہ تھی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں بھی ایک فکرہ تھا سب سے پہلے پاکستان قومیت پرستی کے نام پہ. تب مشرف نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نہیں امریکہ کی مانتے تو وہ ہمیں اڑا دیں گے. کاش ہم اڑ جانا قبول کر لیتے، غلام قوم کی طرح یہ نہ کہتے کہ نہیں وہی ابھی ہاں میں آ رہی ہوں، ابھی ہسٹری ابھی جو چلی ہے نا وہی چل رہی ہے. وہی کین ڈو مور. تب مجھے یاد ہے میں کتنے دن روتی رہی تھی. تب نیو یارک ٹائمز میں ایک کارٹون چھپا تھا جس میں وہ پپی کو، جیسے ان لوگوں کے ہاں تو کتا بڑی مقدس چیز ہے، تو انہوں نے وہ کتے کو جیسے رگبی کھیلتے ہیں وہ بال پھینکتے ہیں تو یا وہ ڈسک سی ہوتی ہے تو وہ پھینکتے ہیں تو وہ پاکستان لے کر آ رہا ہے. پاکستانیوں نے ہاتھ باندھ کے طالبان کو حوالے کیا تھا نا مشرف دور میں. تو پاکستان کی ان کی اہمیت، پاکستان کی اہمیت ان کی نظر میں ایک کتے جیسی ہے. اس بات نے مجھے بہت عرصہ رلایا. آج بھی پاکستان کی وہی حیثیت ہے. مطلب ہم نے 40 50 60 70 سال میں کچھ بھی نہیں سیکھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ بس انہوں نے عزیر علیہ السلام، ان کو کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں ان کو دوبارہ عروج ملا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے ان ٹیمپل دوبارہ تعمیر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تورات کے وہی نسخے منگوا کے رکھے، وہی تابوت سکینہ رکھا، وہی تخت رکھا دوبارہ منگوا کے جو بخت نصر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا. ان لوگوں کو دوبارہ عروج ملا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، اور قرآن کی کہی ہوئی ہر بات حق ہے اور سچ ہے کہ میں تمہیں 2 بار عروج دوں گا. تو ان کو یہ دوسرا عروج ملا حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں. اسی لیے یہودی عزیر علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا، ڈسینڈنٹ آف گاڈ مانتے ہیں. اچھا پھر رومنز نے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رومن چرچ سے ان لوگوں نے، رومن بادشاہ سے ان کے فتویٰ لیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو ناجائز بیٹا کہا، اس کے بعد ان لوگوں نے عیسائیوں اور ان یہودیوں کی دشمنی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے رومن امپائر کے تھرو ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کروانے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو وہ کر دیا. آج بھی یہ مانتے ہیں کہ کنفیس کر لیا جائے پادری کے سامنے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ کرائسٹ خود آپ کے لیے قربان ہو چکے ہیں، وہ صلیب پہ چڑھ چکے ہیں. یہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے، چاہے وہ پروٹیسٹنٹس ہوں یا چاہے وہ کیتھولکس ہوں. سو دس از دا اسٹوری آف مسجد اقصی. اس کے بعد 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد دوبارہ ان کو انویڈ کیا ہے. وہ جو ٹیمپل حضرت عزیر علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ جو ریسٹرکشن بخت نصر کی ہوئی ان لوگوں نے دوبارہ صحیح کی تھی، ریوائول ان کو ملا تھا، وہ ٹائٹس نے، وہ اس رومن حکمران تھا، عیسائی تھا، وہ اس نے آ کے ان کو تباہ کیا ہے. وہ 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 70 سال ہو چکے تھے، اس دنیا سے اٹھائے ہوئے اوپر آسمان پہ 70 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد اس نے، ٹائٹس نے ان کو دوبارہ، جو اللہ نے کہا نا 2 مرتبہ تم بہت زیادہ تباہ کیے جاؤ گے، وہ تباہی ہوئی ہے. ٹائٹس پھر اپنے ساتھ ویسے ہی بخت نصر کی طرح سب لے گیا. تب یہ جو ہے نا وہ تخت کہاں کیسے پہنچا؟ ویسٹ منسٹر ایبے میں. تب وہ آئرلینڈ پہنچا تھا، روم پہنچا تھا. روم اٹلی میں ہے آج تو، اٹلی ملک ہے اور روم اس کا شہر ہے. تب روم ملک تھا
اور یہ سب یورپ اس کے شہر تھے، مطلب تو یورپین کنٹریز جو ہیں. تب وہ وہاں سے آئرلینڈ پہنچا تھا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ، اور اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ، اور آج انگلینڈ میں لندن میں ویسٹ منسٹر ایبے میں وہ چرچ میں وہ رکھا ہوا ہے تھرون، جس پہ بیٹھ کے حضرت داؤد علیہ السلام ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور ان کے بعد بھی بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی وہیں ہوتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی میں رہا. تو سیکنڈ دفعہ ڈسٹرکشن کے بعد اس کو یہ تھرڈ ٹیمپل کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے اور تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. وہ تیسری دفعہ اب جو تعمیر ہوگا، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ملے گا ریوائیو، وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر یہی ہے وہ ایک ہی ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلی دفعہ تعمیر ہوا تو وہ فرسٹ ٹیمپل ہوا، دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ تعمیر ہوا تو سیکنڈ ٹیمپل ہوا، اور اب وہ تعمیر ہونا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے بچے کو لوری بھی یہی سنائی جاتی ہے کہ تم نے بڑے ہو کے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، تم نے اپنا عروج دوبارہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سٹوری ہے یہاں تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ جو ہے 570 سال کا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، اور معراج کی رات آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی امت نے عروج حاصل کرنا ہے، دنیا کی امامت اگر ملنی ہے، اگر قبلہ اول سے آپ قبلہ دوم کی طرف منتقل ہوئے ہیں، تو آپ کو سمبولک طور پہ مسجد اقصی بھی انویٹ کرنی پڑے گی، اس کو بھی اپنا مقدس مقام ویسے ہی بنانا پڑے گا. وہ سفر معراج کا مسجد اقصی کے صحن سے گزرے بغیر شروع نہیں ہوگا، مسلمان کی ترقی کا شروع نہیں ہوگا. یہ بتا دیا گیا. مسجد اقصی میں جا کے آپ نے کا نماز پڑھانا، تحویل قبلہ ہو جانا، یہ آل آر سائنس. یہ امامت کے ہمیں ٹولز ملے ہیں، ہمیں امامت کے سائنس ملے ہیں، شیلڈز ملے ہیں، ہمارے اوپر بیجز لگے ہوئے ہیں. یہ مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی، ہم سب جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو عبیدہ بن جراح، تب آپ وہ سپہ سالار تھے، ان کو جا کے بھیجا تھا حضرت عمر نے. مختلف علاقے انویٹ کرتے کرتے جب وہ شام سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تو عیسائیوں نے قلعہ بند ہو گئے ہیں. تب یہ عیسائیوں کے پاس تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بادشاہ ٹائٹس کیا تھا؟ عیسائی تھا، رومن تھا. رومن بعد میں انہی میں سے ایک بادشاہ، تب رومن عیسائی نہیں تھے، بعد میں عیسائی ہوئے، تو یہ رومنز کے پاس رہا، عیسائیوں کے پاس ہی رہا. یہودی وہاں پر نہیں تھے، یہودی مدینہ میں تھے. دے آر ویٹنگ فار لاسٹ پروفٹ، لاسٹ ریولوشن. وہ انتظار میں تھے کہ ہم اس کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آخری پروفٹ کے ذریعے ہم دوبارہ عروج حاصل کریں گے. اچھا، جب حضرت عمر کے دور میں ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں. یہ ایک مسجد کا نام نہیں ہے، 35 ایکڑ پہ پھیلا ہوا کمپاؤنڈ ہے. اس میں ہیکل سلیمانی بھی ہے، مسجد قبلی بھی ہے جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں. جیسے حضرت عمر کا دور شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اور بھی کچھ کمپاؤنڈ شروع ہوئے ہیں. مطلب جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا، اس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. آج انہوں نے دیوار گریا بنا رکھی ہے جہاں پر یہ اپنے خطوط پھینکتے ہیں، اپنے روتے ہیں، اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ طاقت دے. اللہ سے مانگتے ہیں خداوند کہ ہم دوبارہ تعمیر کر سکیں تھرڈ ٹیمپل کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کلوا بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہم قلعہ بند ہو گئے، اور کہا کہ آپ قیامت تک لگے رہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کو آپ فتح نہیں کر سکتے، ایک درویش بادشاہ فتح کرے گا. اب انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پتا تھا کہ درویش بادشاہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو حضرت عمر کو کلوا بھیجا. 700 میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے مسجد اقصی تک، تو آپ آئیے تو پھر چابیاں آپ کے حوالے کریں گے. حضرت عمر آتے ہیں. وہ میں نے معراج کا جب لیکچر دیا تھا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کی سفر کی بتائی تھی. حضرت عمر جب آتے ہیں، بہت سی جگہ پہ ہے کہ اونٹنی پر ان کا غلام سوار تھا، اور بہت سی جگہ پر ہے کہ ان کے خچر پر، گدھے پر ان کا غلام سوار تھا، اور وہ نیچے تھے، اور وہ ایک گڑھے میں بھی گرے ہیں جس کی وجہ سے کپڑوں پہ کیچڑ بھی لگا ہوا ہے اور پیوند بھی لگے ہوئے ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب ان کو ریسیو کرنے گئے ہیں تب بہت بڑے بڑے جرنیل، خالد بن ولید، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا ایک کٹ تھا جو مدینہ میں جنہوں نے مسجد نبی میں تربیت پائی تھی، وہ وہاں اکٹھا تھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈریس چینج کیتی ہے، لیکن حضرت عمر نے جو جملہ بولا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے فالو کرنے کے قابل ہے. تو آپ نے فرمایا ہمیں بھول گیا ہے وہ جملہ کہ ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی، ہمیں اسلام نے عزت دی. آج بھی اللہ کی قسم ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. آپ مجھے بتائیں، آپ ماریا بی کا برانڈ پہنے یا آپ زارا کے برانڈ پہنے یا آپ مارک اینڈ اسپنسر کے سویٹر پہنے، مسلمان اس ٹائم دنیا میں ذلیل و خوار ہے اور ذلیل و خوار ہی کہلائے گا. آپ کپڑوں کے ذریعے عزت حاصل نہیں کر سکتے.
اگر عزت حاصل کرنی تھی تو وہ اسلام تھا، جس نے حضرت عمر کہا کرتے تھے میں تو ایک چرواہا تھا، میں تو اونٹ چرانے والا جاہل آدمی تھا، اسلام میں جب میں داخل ہو گیا تو میں امیر المومنین بن گیا. ساری زندگی وہ کہتے تھے عمر نے اپنی اوقات نہیں بھولی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے چابیاں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں نے یہودیوں کی دشمنی میں صحن میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا وہاں پر گند کوڑا کرکٹ پھینک رکھا تھا. آپ نے خود صفائی شروع کی ہے. خود صفائی جب کر رہے تھے تو تمام صحابہ نے بھی مل کے کی. آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جس کو مسجد مروان کہتے ہیں. بعد میں مالک بن مروان نے وہاں پر مسجد بنائی. وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی. پھر انہوں نے چابیاں حوالے کی اور چابیاں حوالے کرتے ہوئے عیسائیوں نے ایک بات کی، کیونکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور کیونکہ آپ کی زبان پہ ہمیں اعتبار ہے، آپ ہمیں لکھ کے دیں یہودی یہاں پر آئیں گے، زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے. کبھی بھی یہودی، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا یہودی، زندگی کے کسی کونے میں کسی بھی زمانے میں یہاں آ کے آباد نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹن معاہدہ لکھ کے دیا کہ کوئی بھی یہودی یہاں آباد نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عیسائی ان کو زیارت کے لیے بھی نہیں آنے دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون پاس کیا کہ نہیں، یہ زیارت کے لیے آئیں گے. کسی کا بھی کوئی مذہبی مقام ہے، مقدس مقام ہے، تو اسلام سب سے پہلے اس کو oblige کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو عزت دیتا ہے، ویسے ہی رسپیکٹ کرتا ہے آپ کے نظریات کی، آپ کے خیالات کی، آپ کی عبادت گاہوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لکھا گیا اور اس کے بعد 400 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا. 400 سال کے بعد عیسائیوں نے، آپ کو پتا ہوگا صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی، کروسیڈ وارز جن کو کہا جاتا ہے، جن میں صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کی تھی بہت بعد میں. تو صلاح الدین ایوبی واز دا فرسٹ اور لاسٹ ایمپرر اب تک کہ جس نے اس کو فتح کیا تھا. اس کے بعد آج تک یہ انہی کے قبضے میں ہے. صلاح الدین ایوبی نے یہ 80 اور 90 سال تقریباً انہی کے پاس رہا، کافروں کے پاس. 400 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویدر دا کیلفس آر عثمانی خلیفہ تھے یا اس ٹائم پہ عباسی خلیفہ تھے یا بنو امیہ کے خلیفہ تھے، مجھے یہ بات ہسٹری میں نہیں پتا کہ ادھر پیرالل کون سی گورنمنٹس تھی، لیکن بہرحال خلافت تھی مسلمانوں کی. اس کے باوجود عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو صلیبی جنگیں لڑنی پڑی اور صلیبی جنگوں میں لاکھوں عیسائی اکٹھے ہوئے تھے مذہب کے نام پہ. ان کے پوپس تھے اور وہ جو جا کے گھر گھر تبلیغ کرتے تھے کہ مذہب کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ اور مسلمانوں سے چھڑاؤ قبضہ. اور پھر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور 12 اکتوبر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ آزاد کروایا ہے. بہت سی جنگوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے صحن میں اتنا خون ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے خون میں وہ جو گھوڑے ہوتے تھے نا عیسائیوں کے، ان کے گھٹنوں تک اتنا خون ہونا، ایک خون کا سیلاب ہونا. سوچیں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے. مسلمانوں کی ہسٹری میں چنگیز خان نے بہت زیادہ جانی نقصان کیا ہے اور اس نے صلیبی جنگوں نے بہت زیادہ ہماری مین پاور ختم ہوئی ہے اس میں. لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. 12 اکتوبر 1187 عیسوی، جو ہم 570 عیسوی سے چل رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں. ٹائٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد یہ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے اب اس دنیا میں 43 ایئرس ہو گئے ہیں. تو 2000 سال سے یہ لوگ منتظر ہیں اپنے ریوائیول کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال ملائیں اور 1400 سال ملائیں اور 570 تو آلموسٹ یہ 2000 سال بنتے ہیں. 15 اور 5 2 ہی ہوتے ہیں نا. 2000 سال سے یہ لوگ اپنے ریوائیول کے منتظر ہیں اور 2500 سال پرانی تاریخ کو انہوں نے تل ابیب کی صورت میں یاد رکھا ہوا ہے. اچھا 1187 سے لے کر ایوبی کے بعد 700 سال تک اس پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہ وہ دور تھا جب عثمانیہ خلافت ہوئی. مسلمانوں نے بھی عروج دیکھا ہے 2 بار، ایک بنو امیہ اور بنو عباس کی صورت میں اور ایک دفعہ خلافت عثمانیہ کے دور میں. خلافت عثمانیہ کا ٹائم پیریڈ آلموسٹ 650 سال ہے اور اس دوران ہمیں جس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، جس کے بارے میں آرتھر ڈرامہ دیکھ کے ہمیں خلافت عثمانیہ تو کہیں سے یاد آ گئی، میرا سلطان دیکھ کے یاد آ گئی، لیکن آن دا سیم ٹائم اسپین میں مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی جو 800 سال چلی ہے. اس سے زیادہ بڑی حکومت مسلمانوں نے کبھی نہیں کی اور آج اسپین سے ایک بھی مسلمان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اس کے بارے میں صرف علامہ اقبال نے بولا تھا کہ اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم
دوبارہ وہاں جا کے آباد ہوں فلسطین میں, ہم ریوائول حاصل کریں, تو مسلمانوں کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ اسپین میں قرطبہ کی مسجدوں میں جا کے پھر الحمرا کے ہالوں میں اذانیں دیں اور وہاں نماز پڑھیں. کہ ہم بھی تو اس لیگیسی کو اون کرتے ہیں نا, وہ تو ہماری جگہ تھی. لیکن آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپین میں 800 سال تک ہم نے گورنمنٹ کی ہے. یہ محکومی کے تو سال 100-150 سال ہیں صرف. سلطان عبدالحمید کی گورنمنٹ کے بعد جو 1923 میں ختم ہوئی ہے. جب پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں تحریکیں شروع ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ کو کیسے ختم کیا. سلطان عبدالحمید کے ساتھ کس بات کی لڑائی تھی؟ خلافت کو ختم کرنے میں انہوں نے فری میسنز نے بڑا کردار ادا کیا. اور ایک کریکٹر میں بتاؤں گی, آپ کو ہسٹری کی بکس میں شاید اس کا نام نہ ملے, لیکن آپ چاہیں تو اس کے اوپر کتابیں لکھی, اس کی آٹو بایوگرافی پڑھ سکتے ہیں, لارنس آف اریبیا کے نام سے. بٹ میں نے پڑھا ہے اسے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر. لارنس آف اریبیا وہ شخص تھا جس نے خلافت عثمانیہ کو ڈبو دیا. کیسے ڈبویا اس نے؟ مسلمان کو تقسیم کر کے ڈبویا. یہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے اور اتنی ٹریجک ہے کہ بس اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی ہو نہیں سکتی. ایک بندہ لارنس آف اریبیا فری میسنز میں سے کام کرتا ہوا, جب انہوں نے کہا سلطان عبدالحمید سے کہ پہلی جنگ اس کے بعد جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا کہ انہوں نے انگلینڈ اور یورپ کو کہا, اسرائیلیوں نے جہاں جہاں بھی یہودی تھے, یہ ہمیشہ سے بہت اچھے بینکر رہے ہیں, ان کے پاس سود کا ان کا اکانومی کا سسٹم بہت کامیاب رہا ہے, کہ ہمیں جا کے بسنے کی اجازت دے دو تو تم ہمارے وسائل استعمال کر سکتے ہو. انگلینڈ والوں نے پہلے ہی قرضے لیے ہوئے تھے ان کے بینکوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم تمہیں آباد کاری کی اجازت دے دیں گے. جنگ وہ جیت گئے تھے, لیکن سلطان عبدالحمید اسی بات پہ اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا جو معاہدہ حضرت عمر نے لکھا, جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ریوائو کیا, دوبارہ برقرار رکھا, میں یہ معاہدہ نہیں توڑ سکتا, میں تمہیں وہاں جا کے بسنے کی اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ علاقہ ان کی اس میں آتا تھا, اسٹیٹ میں آتا تھا, خلافت عثمانیہ کی. ان لوگوں نے کہا کہ اب خلافت ہی نہیں رہنی چاہیے کہ جو ہمیں وہاں پر دوبارہ آباد نہیں ہونے دے رہے مسلمان. ان لوگوں نے پھر جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کی. واز دا لاسٹ ایمپرر آف لاسٹ کیلف آف عثمانیہ, جو ایمپرر ہے وہ سلطان عبدالحمید تھے. اور ان لوگوں نے تحریکیں چلائیں برصغیر پاک و ہند میں. مولانا محمد علی جوہر, اگر آپ نے پاک سٹڈیز پڑھی ہے تو, اور یقیناً پڑھی ہوگی, تو اس میں تھا کہ انہوں نے تحریکیں چلائیں, تحریک آزادی اور تحریک خلافت, اور ان کی اماں کا شعر بھی تھا کہ بیٹا جان دے دینا خلافت پہ, اور اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے مولانا محمود الحسن, تب بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی, ان کو قید کیا گیا. تو وہاں پر ایک انگریز جو وہاں پر گارڈ ہوگا ظاہر ہے جیل کا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا تھا خلافت ہماری ٹوٹی پھوٹی ایک نام کی خلافت ہے, اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ انہوں نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ جب تک خلیفہ ہے ہم لوگ وہاں جا کے آباد نہیں ہو سکتے. آپ کی خلافت چاہے آخری سانسیں بھی لے رہی ہو, آج بھی اگر خلیفہ کہتا ہے پوری امت مسلمہ کو کال کرتا ہے جہاد کے لیے, تو کون ہے جو پیچھے رہے گا؟ ہم اسی کال کے خوف سے اس خلافت کو ختم کریں گے کہ کبھی مسلمان متحد نہ ہو جائیں کسی ایک پرچم تلے, کسی ایک جھنڈے تلے, اپنا اپنا ملک. لارنس آف اریبیا نے کیا کیا؟ عربوں کے اندر عصبیت اتاری کہ تم نیشنلزم کو فروغ دیا کہ تم کیوں ترکی کے انڈر کام کر رہے ہو؟ ترکی تو کیا ہے؟ ترکی والے بدعتی ہیں, مشرک ہیں, یہ تو قبروں کو پوجنے والے ہیں, یہاں صوفیزم ہے, تمہیں ان بدعتوں کو توڑنا ہے. یہ اہل حدیث فرقہ اور یہ جو شیعہ سنی فساد ہیں, یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں. مسلمانوں کو اسی طرح سے توڑا گیا ہے, لارنس آف اریبیا نے اسی طرح سے توڑا. ایک بندہ تھا جس نے عربوں کے پورے بدوؤں کے ذہن پر حکومت کی کہ تم اپنا حرم اور یہ چھڑا لو ان سے, تمہیں علیحدہ ملک بن جاؤ گے, تمہارا علیحدہ پرچم ہوگا. انڈیپینڈنس کے خواب دکھائے, آزادی کے خواب. کس سے آزادی؟ خیر سے آزادی اور شر کی غلامی کے خواب دکھائے, اور وہ بندہ کامیاب ہوا. عربوں نے اسی بات پہ ترکوں سے لڑائی کی کہ ہمارے علاقے ہیں تو رول بھی ہم ہی کریں گے. یہ جو آل سعود کا خاندان ہے جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 1924 سے لے کر اب تک گورنمنٹ کر رہا ہے, یہ وہی خاندان ہے. یہ لوگ ڈاکے مار کے, لوٹ مار کے, اپنے قافلے لوٹ کے اپنی زندگی چلایا کرتے تھے. آج یہ شریف مکہ ہیں, آج یہ ہر خادمین حرمین شریفین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے. آپ دیکھیں برج خلیفہ بنایا جاتا ہے ایمریٹس میں,
اور اب ریاض میں اس سے بڑا برج بنایا جا رہا ہے. ایک کمپیریزن ہے, ایک جنگ چل رہی ہے, ایک ریس چلی ہوئی ہے ہمارے ہاں جیسے برانڈ کی ان کی بلڈنگز بنانے کی. کون سی بلڈنگ بڑی؟ خانہ کعبہ کے ساتھ مکہ ٹاور بنا ہے نا, وہ کلاک ٹاور, اونچی بلڈنگز بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات حق کے سچ ہے. اور اس دور کے عربوں کے لے کے عربوں کو اللہ نے امامت دی تھی, وہ امامت جو قبلہ اول سے لے کر ان کے حوالے کی گئی تھی, جو مسجد اقصی کے صحن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی. ہمیں وہی سبق بھول گئے ہیں, اب بلڈنگز بنانے کے مقابلے ہو رہے ہیں. اسرائیل کو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے, چھوٹا سا ملک ہے. میں بتا رہی تھی پھر 1923 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے. 1923 میں ہی ان لوگوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھی ہے. بالفور ڈکلیریشن ہوا ہے جس کے مطابق تمام دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر آباد کاری کی اجازت دی گئی ہے. ان لوگوں کے پاس پیسہ بہت تھا, انہوں نے فلسطینیوں سے آ کے زمینیں خریدی ہیں, کہا ہے آپ اپنا گھر مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں دے سکتے. تو پھر ان کو لالچ دیا ہے. لالچ جو بنیاد ہے انسان کو جنت سے نکالنے کی, کہ آپ کا 20 لاکھ کا گھر ہے تو ہم 40 لاکھ میں خریدتے ہیں. پہلے سادہ لوگ مسلمانوں نے ایسے گھر دیے, پھر پتہ تو چل گیا کالونیکل سسٹم قائم ہونے والا تھا. پھر بعد میں ریٹیلیٹ بھی کیا ہے, اور 1948 میں نومبر 47 میں دسمبر کے بعد 48 ہی لگنا تھا نا, تو 48 میں ان لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے. نومبر 1947 میں انہوں نے ملک کی بنیاد رکھی اپنے, جس کا نام اسرائیل رکھا ہے. اور اس کا نام صرف اسرائیل نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ان کے پارلیمنٹ کے اوپر بھی, گریٹر اسرائیل. اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل کے ساحلوں سے لے کر اردن کی پہاڑ پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہو. اور یہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ وہاں انہوں نے چند آباد کاریوں کی جو پرمیشن حاصل کی تھی انگلینڈ سے. انگلینڈ نے جب خلافت کو تباہ کیا تو کمال اتا ترک نے بڑا کردار ادا کیا, اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ ترکی اور سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی. اور تمام ملک جو مسلمانوں کے 58 ممالک ایک خلافت کے تحت تھے, وہ اپنا اپنا جھنڈا, اپنا اپنا ملک, اپنا اپنی قوم. سب سے پہلے پھر پاکستان کا نعرہ تب لگایا ابھی 1923 میں لگایا. یہ جو سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے ہندوستان ہوتا ہے نا, یہ کانسیپٹ ادھر سے ہی لارنس آف عربیہ نے دیا. فری میسنز کا نام سنا ہوگا آپ میں سے کسی نے, اگر نہیں سنا تو آج کے بعد کبھی جا کے اپنے پسندیدہ بک سٹور سے کبھی لارنس آف عربیہ کی آٹو بایوگرافی لے کے پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کبھی سننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ گیم کون سی ہوئی ہے, ہمیں کس طرح مسلک میں بانٹا گیا. وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتا تھا اگر وہ نیشنلزم کو فروغ نہ دیتا, اگر وہ نہ بتاتا کہ ترک کیا ہے, ترک مشرک ہیں, ترک بریلوی ہیں, ترک قبروں کو پوجنے والے ہیں, ترک صوفیزم کو فروغ دیتے ہیں, یہ ڈانس کرتے ہیں, یہ تو قوالی سنتے ہیں. اور تم نے کیا کرنا ہے, تمہارا تو دین آیا ہی بدعتوں کو مٹانے کے لیے ہے. تم نے ہر کسی کو یہی کہنا ہے یلا یلا یلا, مقام ابراہیم کے پاس بھی نہیں کھڑے ہونا, وہ ترکوں کے برامدے بھی ختم کر دینے, ہر چیز مٹانی ہے. تم تو حدیث کے اور تم تو نبی کے وارث ہو. اس چیز پر مسلمان کو دھوکہ دیا گیا ہے, جیسے شیطان نے دیا تھا نا, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کو. آپ کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تب ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جاتا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. لارنس آف عربیہ نے صرف عربوں کے اندر یہی چیز, جو اہل حدیث فرقہ, جو شافعی مذہب کے ماننے والوں کو ہم اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں, آج بھی حرم میں کھڑے ہو کر نمازیں ڈفرینٹ پڑھی جاتی ہیں. مختلف علماء, برصغیر پاک و ہند کے علماء بھی اپنی اپنی جماعتیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہے. ایرانیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ میں اس ٹاپک پہ بعد میں آتی ہوں. تو پھر یہ سب کچھ کیا گیا اور عربوں کو تقسیم کر دیا گیا, اور سعودی عرب ڈکلیئر ہو گیا علیحدہ ملک, اور مسلمان ٹوٹ گئے. اور وہ حدیث مبارک جب آپ نے کہا تھا کہ تم زیادہ ہو گئے تعداد میں, لیکن دسترخوان کے آگے جیسے کھانے بچھے ہوتے ہیں دسترخوان پہ, ایسے کفار کے آگے بچھے ہو گئے. یہ مسجد اقصی تب سے آکوپائڈ ہے. ان لوگوں نے پہلے آ کے یروشلم اپنا تل ابیب نام کا شہر بسایا, جو بستی یہ وہاں پر بخت نصر کے دور میں عراق میں بسا کے آئے تھے. اب ان کا مشن کیا ہے, جو گریٹر اسرائیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ان کی پارلیمنٹ کا جو ڈیوڈ گوریان ان کا ایک وزیر اعظم تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے, ہماری کوئی بھی بک تورات سے زیادہ اہمیت حاصل کر جائے ہماری زندگیوں میں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کانسٹیٹیوشن تورات ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان کا کانسٹیٹیوشن کیا قرآن ہے. ہر ملک کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, ہر ملک کا اپنا قانون ہے, اپنے لاز ہیں, اپنی اسمبلیز ہیں, لیکن ان کے اسمبلیوں میں کوئی کانسٹیٹیوشن, کوئی لاز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے. اور گولڈا میئر ان کی ایک وزیر اعظم تھی اسرائیل کی,
تو ان لوگوں نے اس نے کہا کہ پی ایچ ڈی سے کم کو میں تعلیم یافتہ ہی نہیں مانتی. یہ لوگ تعلیم پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں. مطلب پوری دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی فنڈنگ یروشلم سے ہوتی ہے. دنیا کی بہترین انڈسٹریز, چاہے وہ بیوریج کمپنیاں ہوں, چاہے وہ فیشن انڈسٹری ہو, ان کی ساری فنڈنگ اور لابنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے ہو رہی ہے. ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ اتنا زیادہ اسٹرانگ کیا ہے. اسرائیل, گریٹر اسرائیل ایک دن میں نہیں بن گیا. اس کے پیچھے ان کی صدیوں کی محنت ہے. اس کے لیے لوگ کام کر رہے تھے. اس میں پوری دنیا میں بہترین دماغ, بہترین تعلیم یافتہ لوگ, بہترین سائنٹسٹ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. اگر کسی نے اسرائیل کا وزیر اعظم بننا تھا, اس لسٹ میں اگر 15-16 لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ تربیت سے گزارا گیا ہے. اس کو ان کے لیے بہت لانگ ٹرم پلاننگ کی گئی ہے, پھر جا کے اسرائیل بسایا گیا. اور ٹائمنگ دیکھیں, 1948 میں جب کشمیر میں انڈیا نے حملہ کیا, ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا جب ان لوگوں نے یہاں پر فلسطین پہ حملہ کیا. پہلے تو بستیاں بڑے اچھے طریقے سے نا بائی ہک لے رہے تھے, ہمیں دے دو, ہم خرید لیتے ہیں, ہم ہمسائے تھے ہمارے, ہم یہاں سے آئے ہیں, ہم وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں, ہمیں کوئی اور رہنے نہیں دے رہا. اور دیکھیں, ترک وہ قوم تھے کہ جب ان کو جرمنی سے مار کے بھگایا گیا ہے تو ترکوں نے ہی اپنے پاس بسایا تھا. اس بسانے کا نتیجہ انہوں نے احسان فراموشی یہ دی کہ اس کی گورنمنٹ کو ہی ختم کر دیا, جنہوں نے ان کو بسنے کی اجازت نہیں دی. اب کہاں پر بات تھی؟ 1948 تک. آپ ٹائمنگ چیک کریں, یہ بائی چانس ہوا ہے کہ 1948 میں انڈیا نے بھی کشمیر پہ حملہ کر دیا ہے ڈوگرا راج کے بعد, وہاں پر اپنا حصہ ڈکلیئر کیا. حالانکہ کشمیر کی اسمبلیوں میں مسلمانوں کے ساتھ الحاق کی, پاکستان کے ساتھ الحاق کی قراردادیں پاس ہو چکی تھیں. اکثریت عوام کی تھی ہی, وہی ساری مسلمان تھی. اور ادھر سے انہوں نے کیا ہے, جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو پھر انہوں نے ان 5 حملے اب تک ہو چکے ہیں. آپ نے پچھلے رمضان میں بھی دیکھا ہوگا, 1967 کی وار کی یاد میں یہ ہر سال مارچ کرتے ہیں, اور ہر سال کچھ نہ کچھ ہر وار کے بعد کوئی اور حصہ کسی مسلم ملک کا اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اور 58 اسلامی ملک, آپ دنیا کے میپ میں دیکھیں ذرا, اسرائیل کو کھول کے دیکھیں, اتنا سا ملک ہے. صرف 450 کلومیٹر لمبائی ہے جس کی, 450 کلومیٹر. ملتان سے لاہور جائیں تو اسرائیل ختم ہو جائے. 58 مسلم ملک ہیں اسرائیل کے, اس کے ساتھ فلسطین ہے, لبنان ہے, مصر ہے, سرحدیں جن کے ساتھ مل رہی ہیں. میں وہ بتا رہی ہوں ابھی. عراق ہے, کردستان کا حصہ ہے جو عراق اور ترکی دونوں شیئر کرتے ہیں, ترکی کے ساتھ ان کی سرحدیں مل رہی ہیں. یہ چھوٹا سا اسرائیل, اس نے خنجر کی طرح مسلمانوں کے سینوں میں کڑا ہوا ہے اور وقت ڈالا ہوا ہے. یو این او کی جو کانسٹیٹیوشنز ہے, جب جنگ ختم ہوئی نا, دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی, اسرائیل بن گیا, خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی, یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں کلونیل سسٹم آ گیا. کن لوگوں نے قبضہ کر لیا؟ انگریزوں نے, فرانسیسیوں نے. سارا جو افریقہ ہے وہ تو فرانسیسیوں نے, معدنیات, ان کے ذرائع, ان کے جو سونے کی کانیں ہیں, ہیرے کی کانیں ہیں, آج بھی کلونیل سسٹم کے تحت ان لوگوں نے لیے نا. یہ صدام کو لے لینا یا عراق کو لے لینا, تیل کے کنویں پہ قبضہ کرنا نئی بات نہیں ہے. ان کی ہسٹری اس چیز سے بھری ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت معدنیات, پانی اور چراگاہیں یہ سب شیئر کرے گی, اس پہ سب کا حق ہوگا. یہ کوئی ایک بندہ روکے گا نہیں. کشمیر کے ذریعے کیا چیز روکی گئی ہے ہماری؟ پانی. پانی تمام دریاؤں وہیں سے پھوٹتے ہیں. اگر پانی پہ قبضہ ہو جاتا ہے, کوئی آپ کے اس سورس پہ قبضہ کر لیتی ہے کوئی گورنمنٹ, تو پھر وہ آپ اس کے لیے باقی آپ حلوہ ثابت ہوتے ہیں. معدنیات کیسے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں صدام نے کوئی ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں, بایولوجیکل ویپنز, اور پھر جب سارے تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیا, وہ بہت زیادہ پروڈکشن وہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تیل کے کنویں ہیں وہاں پر, تو وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, اب یہاں نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ جو 1967 کی وار تھی, تب صدام واز اے ینگ مین, اور وہ سولجر تھا, اور یہ اسرائیل کے خلاف وہ لڑا تھا. تب ان لوگوں نے کہا تھا ہمیں تمہارا چہرہ بھولا نہیں ہے, یہ بدلہ تو لیں گے ہی لیں گے, اور وہ انہوں نے لیا. عراق اور ایران کو کتنا عرصہ شیعہ سنی جنگ میں انہوں نے الجھائے رکھا. 2 ملک, مسلمان ملک آپس میں لڑتے رہے, آپس میں سر پھاڑتے رہے. مسلمان کتنا سادہ لو ہے, اور آپ ان کو دیکھیں, ان کی پریپریشن اور ان کی کتنی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آپ کو فرقوں میں بانٹنا, یہ آپ خود سے نہیں بٹ گئے. اچانک سے آپ ایک رات سو کے اٹھے, آپ کو الہام ہو گیا ہے کہ یہ فرقہ حق پہ ہے, یہ نہ حق ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. یہ اس کے لیے کتنے ان لوگوں کی محنتیں ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں جانے کھپائی ہیں, بڑی پلاننگز کی ہے. اس کے بعد آپ کے دین کو سیکھ کے آپ کو فرقوں میں بانٹا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, کہ اب آپس میں لڑو, گھر میں ایک دوسرے کا سر پھاڑو, باہر کیا ہو رہا ہے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے.
پہلی تو بات ہے کہ تم ساس بہو کے جھگڑوں میں پھنسے رہو, تم دنیا کے مٹیریل کے جھگڑوں میں پھنسے رہو. میرا کچن ہے, کون قبضہ کر رہا ہے, آنے والی بہو کو قبضہ نہ کرنے دو. اگر اس سے نکل بھی جاؤ, بہت اچھے مسلمان بن بھی جاؤ, تو مسلک اور عقیدوں میں پھنس جاؤ. پھر سنو کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا, یزید نے کیا کیا تھا. بس اس بات پہ ہسٹری سے سبق لینے کے بجائے موو آن کرنے کے بجائے اس بات پہ لکیر کو پیٹتے رہو. سانپ گزر گیا, لکیر پیٹے. ایسا کیوں ہوا تھا, اس کے اسباب بھی تلاش نہ کریں, پلاننگ ہی نہ کریں کہ دوبارہ یہ نہ ہو, دوبارہ کربلا نہ ہو ہمارے ساتھ. لیکن ہم لوگوں نے کیونکہ سبق نہیں لیا, ہمارے ہاں ریپیٹڈلی 2-4 سال بعد مسلمانوں کے لیے کبھی چنگیز خان کربلا بن کے آیا, اور کبھی ہلاکو خان آیا, اور ایسے آتے چلے جائیں گے. اور کبھی بش, اور کبھی چہرے بدل جاتے ہیں, لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. دور جدید میں نیمز بدل جاتے ہیں, فرق پڑ جاتا ہے, کیونکہ انسان کی ایج 60-70 سال ہے, پھر وہ منتقل ہو جاتی ہے دوسرے جنریشن میں وہ چیز. اور ہمیں پتہ ابھی بھی نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہاں سے بات تھی, ہاں 1948 میں. 1948 میں بھی یہاں بھی آزاد کشمیر, جو ہم جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, بہت سا حصہ آزاد کروا لیا تھا. لیکن سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے کے بجائے مسلمان آرمی نے کیا کیا تھا, لوٹ مار شروع کر دی تھی, مال غنیمت اکٹھا. غزوہ احد میں جس چیز سے شکست ہوئی ہے وہی کچھ کیا ہے, مال غنیمت جوڑنا شروع کر دیا. اور یہاں پر اس نے کیا کیا تھا 1967 کی وار میں, 1948 میں ان لوگوں نے مصر کا حصہ بہت سارا اپنے ساتھ شامل کیا ہے. بعد میں 1967 کی وار میں گولان کی پہاڑیاں, اردن آج بھی اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں, ہی واز سرمونیل کسٹوڈین. ایز جو نام ہوتا ہے نا, نام کے کسٹوڈین وہی ہیں, کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی جو اس کی بیت المقدس کی چابیاں ہیں, مسجد اقصی کی چابیاں ہیں, جیسے خانہ کعبہ کی حضرت عثمان کی فیملی کو دی گئی تھی, وہ اردن کے شاہ عبداللہ کی فیملی کو دی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فیملی کو وہاں کی چابیاں دی تھی, حوالے کر کے آئے تھے, وہ آج بھی وہی فیملی ہی کسٹوڈین ہے. اس کے باوجود مسلمان پچھلے سال رمضان میں شب قدر کی راتوں میں وہاں عبادت کے لیے کھڑے تھے. ان لوگوں کی 1967 کا وہ جو انڈیپینڈنس ڈے آیا ہے, فلیگ مارچ کیا ہے, تو اس میں انہوں نے گنز کے ساتھ شوٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو مارا ہے. اور انہوں نے مسجد اقصی کو پروٹیکٹ اپنے جسموں کے ساتھ کیا ہے, شیلڈز کے ساتھ. فلسطینیوں کی کتنی نسلیں صرف قبرستان آباد کر رہے ہیں, لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے کیا, اٹ سیلف ہے کیا. اس کی ہم نے کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہم پڑھیں. ہمیں یہ بھی یاد بھی نہیں ہے معراج کا سفر کہاں سے کہاں تک تھا, سورۃ اسراء میں کیا بتایا گیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو مسلک کی لڑائی لڑنی ہے, ہم نے شیعہ سنی کھیلنا ہے, ہم نے بریلوی اہل حدیث کھیلنا ہے, کھیلتے رہے, پھر یہ ہوتا رہے گا. پھر فلسطین میں پچھلے سال 350 لوگ شہید ہوئے ہیں, جن میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں. جنریشن کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں, ویسے جیسے فرعون نے کیا کیا تھا, بیٹوں کو ذبح کرایا تھا اور بیٹیوں کو قائم رکھا تھا. یہی کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے ہم نے برانڈ کا جوڑا پہننا ہے, عید کے کپڑے پہننے اچھے سے. آپ غزوہ بدر سے نکلے بغیر آپ عید مناتے ہیں, آپ جہاد کیے بغیر سمجھتے ہیں ہم نے عید کے برانڈز دیکھ رہے. میرے اپنے گھر میں میری بیٹی بھی دیکھ رہی تھی, کرزما کا سوٹ اچھا ہے, وہ ہم لے لوں, آرڈر کر دوں. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں حضرت عمر نے جو بات اس ٹائم کی تھی نا, کہ ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی, ہمیں اسلام نے عزت دی ہے. اگر یہی بات یاد آ جائے, ہاں, اور اگر ہم اسلام کے سوا کسی چیز میں عزت چاہیں گے, ان کے ورڈز جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر پہ لکھ کے لگانے چاہیے. اللہ ہمیں ذلیل و خوار, اللہ کی قسم ہمیں اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. انہوں نے سچ کہا تھا. اور کون سی ذلت باقی رہ گئی ہے, اور کون سی. اور بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے بہت سے علاقے ان کے ساتھ مل گئے, اور آج انہوں نے یورپ سے منتقل کر کے اب یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا لیا ہے. اور پوری دنیا سے 80 لاکھ, صرف کل آبادی اسرائیل کی 81 لاکھ اور سم تھنگ ہے, اور مسلمانوں کی آبادی 2.25 ارب ہے, اور عرب ملک 58 ہیں, اور جن کے اوپر یہ 80 لاکھ لوگ حکومت کر رہے ہیں. میجورٹی میں ہونا, اللہ نے غزوہ بدر میں بھی بتایا, میجورٹی میں ہونا از نتھنگ. نمبرز کے ساتھ, یہ نمبرز کی گیم ہی نہیں ہے, یہ کوانٹٹی کی گیم نہیں ہے, یہ کوالٹی کی گیم ہے. وہ لوگ آج بھی دیوارے گریا میں ان کا بچہ جا کے روتا ہے. دنیا کے کسی حصے میں پیدا ہونے والے یہودی کو پتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے اسی ٹائم, کہ اس نے اسرائیل کو میں جانا ہے, گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا ہے, 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے.
ان کو پتا ہے کہ تورات ہمارے لیے نجات کا باعث ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ اس کے ایک ایک ورڈ پر عمل کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے تو مسلمان کو پتہ نہیں ہے, اپنی بک کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے. ہاں, ایمان کا تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے مسلک کی لڑائی لڑنی ہے, اسی قرآن سے آیتیں ثابت کرنی ہے. یہ ہے, یہ شیعوں کے حق میں ہے, یہ اہل حدیثوں کے حق میں ہے, یہ احادیث بتاتی ہیں کہ بریلوی کافر ہیں, ان کی مسجد میں نماز پڑھ لی تو نماز لوٹا دو. بس لڑتے رہے پھر مسلک کی لڑائی پہ. چھوٹے چندی چور سنا ہوا ہے نا, چندی چوری کرتے رہے, پھر بڑا دشمن فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اب مسلمان تینوں اسلامی مذہب انتظار میں ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ, ایک اور جنگ ہونی ہے. ملحم کسے کہتے ہیں؟ لحم, لحم گوشت کو. کسائی کی دکان پہ جب گوشت کٹا ہوتا ہے تو اس کو ملحم کہتے ہیں, بچر شاپ. ملحمۃ الکبریٰ کیوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ اڑے گا, ہزاروں میل کا سفر کرے گا, لیکن اسے اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. انسانی لاشوں سے زمین ایسے اٹی ہوئی ہوگی. وہ جو تھرڈ, جس کو یہودی کہتے ہیں آرمیگڈون, جس کے لیے پوری دنیا میں یہودی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی معیشت کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ورلڈ بینک کیا ہے, یہ یہی کچھ ہے. بینکنگ سسٹم سارا انہی کی ایجاد ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ مسلمانوں کو بہترین معیشت پڑھنی چاہیے, تو اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ معیشت پڑھے بغیر, آپ بینکنگ سسٹم میں داخل ہوئے بغیر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو بریک کہاں سے کرنا ہے, سیند کہاں سے لگانی ہے, توڑنا کیسے ہے. آپ اسی سسٹم کا شکار ہے. پوری دنیا کی گورنمنٹس, ابھی کچھ سال پہلے میرے شعور میں نے دیکھا کہ امریکہ ٹوٹنے والا تھا, لیکن تمام عرب ملکوں نے اپنے اپنے سرمایے وہاں رکھوا کے, آپ سمجھتے ہیں سوئس بینکوں میں پاکستانی سرمایہ ہے صرف نہیں, تمام عرب ملکوں کے سرمایے بھی وہیں پر ہے, رکھوا کے ان کو دوبارہ سٹیبل کیا ہے, ٹوٹنے نہیں دیا سعودی عرب نے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر ارض مقدس ہماری مدینہ شریف میں یہودی نہیں جا سکتے, سلطان نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کے دیواروں میں ڈلوایا تھا مدینہ کی باؤنڈریز میں. وہاں آج یہ جو ان کے گریٹر اسرائیل کا خواب ہے, اس میں مدینہ کا بلائی علاقہ بھی شامل ہے. ان لوگوں نے لینا ہی لینا ہے. ریاض میں جو بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں اور جو شہر آباد کیا جا رہا ہے, یہ لوگ کس کے انتظار میں ہیں؟ یہ بھی اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں. لیکن کون سا مسیحا؟ مسیح دجال. اس کے لیے لوگ پریپیئر کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو, یہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر کوئی الہامی مذہب سو رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور خواب خرگوش کی نیند میں ہے تو وہ مسلمان ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے مسلک لڑ لینا ہے. اس نے شیعہ کو کافر ثابت کر دینا ہے, اور شیعہ نے سنی کو کافر ثابت کر دینا ہے. اور کسی نے امام حسین کے غم میں رو لینا ہے تو وہ کافر ہو گیا, جو نہیں رویا تو وہ مسلمان ہو گیا. یہی لڑائی لڑنی ہے ہم نے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہودی کیا چاہ رہے ہیں. اب ہمیں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایران عراق وار کیوں ہوتی رہی اتنے ایئرس میں؟ شیعہ سنی پہ تقسیم کیوں کیا؟ کہ مسلمان کہیں اپنی انرجی ریسٹور کر کے دوبارہ اکٹھے نہ ہو جائیں, دوبارہ خلافت کی طرف نہ چلے جائیں. وہ جو دنیا میں اللہ نے خلافت قائم کرنے بھیجا تھا, آپ کو لیڈرشپ کے لیے بھیجا تھا, آپ کو امامت کے لیے اتارا گیا تھا, وہ کہیں دوبارہ نہ ہو جائے, ریوائول نہ ہو جائے. اس کے لیے اپنا ملک, اپنی قوم, پاکستان کو بچانا ہے. افغانستان کے مسلمان جائیں بھاڑ میں, ان کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے گوانتانامو میں بھر دینا ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان بچا لیا ہے. کاش ہم نے پاکستان نہ بچایا ہوتا. یہ بچایا ہوا پاکستان ہے. مطلب بغیرتی کی روٹی, اللہ نے پہلے کہا تھا رزق کریم, عزت کی روٹی وہی ہے جو لڑ کے لوگ ہے, جو سر اٹھا کے جینے میں عزت ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے, میسور پہ قبضہ ہو گیا انگریز کا, لیکن آج بھی وہ ہسٹری میں زندہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سالہ زندگی بہتر ہے. بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن کی زندگی بہتر ہے. آپ نے پاکستان بچا لیا, کیا اس کے بعد پاکستان میں موتیں نہیں ہوئی؟ مرتا ہے انسان تو مرتا ہے. انسان کی ایوریج ایج ہی 60-70 سال ہے. کیا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی؟ چلو جتنی زندگی ہے وہ تو عزت پہ ہو نا. آپ اپنے گھر آنے والے دشمن کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں, اپنا گھر نہیں بچاتے ہیں, اپنی عزت نہیں بچاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو حوالے کر دیتے ہیں, عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو, جو سائنٹسٹ تھی, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھی, جو آپ کو ڈیفینڈ کرنے نکلی تھی. آپ عبد القدیر خان کو نظر بند کر کے زندگی اس کی گزرواتے ہیں, جو آپ کا بھلا چاہے. آپ کو ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کر رہا ہے. اور آج کل کے اخباروں میں, امریکہ کے اخباروں میں, نیو یارک ٹائمز میں وہ کارٹون چھپا ہے
کہ پاکستان طوائف ہے اور امریکہ نے اسے لے لیا ہے اس کے اشاروں پہ. میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن میرے آنسو نہیں رک رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں. سورۃ اسراء کو، بنی اسرائیل کو 4 آیتیں، یہ 4 آیتیں سمجھ لیں، مسجد اقصیٰ کی تاریخ سمجھ لیں کہ معراج کا سفر ہمارا مسلمان قوم کا کہاں سے شروع ہوگا؟ مسجد اقصیٰ کے صحن سے شروع ہوگا. آج ہم اس کے صحن میں کھڑے ہو کے فلسطینی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. جب جمعہ کی پریئر ہوتی ہے تو گارڈ جو ان کے کھڑے ہوتے ہیں باہر، اسرائیلی کھڑے ہوتے ہیں، جن کا جب دل چاہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ شروع کر دیتے ہیں، ان کو بندوقوں کے ساتھ وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کشمیر آج بھی آکوپائیڈ ہے، وہاں آج بھی کرفیو لگتے ہیں، آج بھی کیا ہوتا ہے وہ لاک ڈاؤن جو دنیا نے کرونا کی صورت میں بھوگا. لیکن مسلمان کو فرصت ہی نہیں ہے. پہلے آپس میں تو لڑائی لڑ لیں، اب تو مسجدوں میں تو بتا دیں. یار ہو گیا جو ہسٹری میں ہو گیا، آگے بڑھنا ہے، اکٹھا ہونا ہے، یونائٹ ہونا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو فلسطین میں مر رہے ہیں، جو اس میں کشمیر میں مر رہے ہیں، جو بوسنیا میں مر رہے ہیں. مسلمان کا خون سب سے سستا ہے اس وقت دنیا میں. اور وہ کارٹون بھی چھپا تھا کہ مسلمان تو پاکستانی تو ڈالرز کے عوض عافیہ صدیقی کو دینے کے بعد ان لوگوں نے نیو یارک ٹائمز میں یہ کارٹون بھی چھپا تھا کہ اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں. یہ وہ قوم ہے. ایمل کانسی کو جب حوالے کیا تھا 1997 میں. آپ کو مسجد اقصیٰ کی ہسٹری نہیں پتا، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں وہ نہیں پتا کہ ہم نے ریوائول کیسے کرنا ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا، ہمیں بھی پتا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری پریپریشن کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر اچھے کنکریٹ سے سجانے ہیں. ہمارے ہاں اشتہار آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی سیمنٹ کے اور کون کون سے سٹیلز کے اشتہار آتے ہیں. مغل کے گارڈر ایسے بنائیں، گھر ایسے بنائیں، 3 نسلیں آپ کی انجوائے کریں. ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے تھے. صحابہ کہہ رہے ہیں غزوہ خندق کھودتے ہوئے، لا عیش الا العیش الآخرہ، عیش آخرت کا عیش ہے. ہم اپنی صلاحیتیں کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ دنیا بنانے کے لیے. میری اچھی جاب ہو جائے، میرا اچھا کاروبار ہو جائے، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا کی ریس جیت جاؤں. دنیا کی ریس جو 60-70 سال بعد ختم ہو جانی ہے. ٹیپو سلطان شہید کہہ کے گئے ہیں، کتنا جی لوگے گیدڑو؟ 100 سال. آج ہسٹری کیا یاد کرتی ہے؟ ہسٹری کو چھوڑیں. انگریز کے دور میں جب میر جعفر اور میر صادق، جن کو سرکار نے وظیفے کہا تھا نا کہ آپ کو جاگیریں الاٹ کر دیں گے، انگریزوں نے کہا تھا، اور آپ کے وظیفے باندھ دیں گے. جب وہ وظیفے لینے جایا کرتے تھے تو ان کے نام کی آواز لگتی تھی، غدار میر جعفر حاضر ہو، اتنا روپیہ آ کے لے جائے. اس کی اولاد جاتی تھی لینے کے لیے، غدار میر صادق کے وہ ورثہ حاضر ہوں تاکہ انگریز سرکار سے وظیفہ پا جائیں. آپ ہسٹری میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کیسی قوم ہیں؟ لیکن آپ وہی سب چیزیں دہراتے چلے جا رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کی تاریخ، مسجد اقصیٰ ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں مسلمان نماز نہیں ادا کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ترقی نصیب ہو جائے. جو فلسطینی بچوں کو بعد میں دنیا امداد بھیجتی ہے اس میں کوکا کولا کے ٹن بھی ہوتے ہیں. وہ بیوریج کمپنی جو یہودیوں نے ہی اپنے پیسوں سے تعمیر کی ہے. آپ کوکا کولا خرید کے پیتے ہیں، جس کی فنڈنگ جاتی ہے اسرائیل اس سے بم خریدتا ہے اور آپ کے بچوں پہ چلاتا ہے. ہمیں وہ اپنے بچے نہیں لگ رہے نا، ہمیں وہ لگ رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے بچے ہیں. ساری بات احساس کی ہے. ہمیں نہ ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، نہ ان کا بہتا ہوا لہو نظر آ رہا ہے. مجھے تو وہ سونے نہیں دیتی. آپ سب کو پتا ہے میرا سلیپنگ ایشوز ہیں، اور میرے ایشوز یہی ہیں. مجھے وہ بچہ جب وہ تڑپ رہا تھا، جب وہ اسرائیلی سولجر نے اس کے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا تھا اور جان نکلتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تڑپ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آتی. میں کتنی ہی دیر روتی رہتی ہوں. میں نے کشمیری لیڈرز کے بکس، جب میں نے جمعیت میں کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہ جمعیت والوں نے وہ کچھ بکس دیے تھے جس میں کشمیری لیڈرز کو جب ٹارچر سیلوں کی وہاں کی ان کی پکچرز تھی، جیسے ٹارچر کیا جاتا ہے. مجھے یہ چیزیں سونے نہیں دیتی. میں کتنی ہی دیر روتی رہتی ہوں اور کتنے ہی گھنٹے. اور ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہم ابھی بھی میر جعفر اور میر صادق ایک اگر امریکہ کو ایک چاہیے، ہمارے ہاں سے لاکھوں نکلیں گے. خود پیش کرنے کو تیار ہیں. ہم پیٹ پہ پتھر نہیں باندھ سکتے. ہم خندق کیسے کھودیں گے؟ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں تو دنیا کا عیش و آرام چاہیے، ابھی چاہیے. اور پھر سورۃ النحل جو آپ کو کیٹیگرائز کرتی ہے، آپ دیکھیں آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری ہے، اس کا کچھ باقی حصہ ہے، اگر کہیں تو سنا دوں، نہیں تو کل دعا مانگ لیتے ہیں. سنا دوں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں سنا دوں؟ اگر بور نہیں ہو گئے تو. ہاں نہیں، وہ یہ بڑا کریٹیکل قسم کا ٹاپک تھا نا، ہم یہ باتیں نہیں سننا چاہتے. ہاں ہاں، ہمیں تو بس یہی بتایا گیا نا، اپنے 5 نمازیں پوری کرنی ہے، چاہے جنگ کی کیفیت ہے، ہنگامی حالات ہیں، آپ نے اور نمازیں بھی اپنے مسلک کے مطابق کرنی ہے، اپنے علماء سے پوچھ کے. ہاں، ہاتھ اٹھا لیے تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوگی، یہ کر دیا تو نماز نہیں ہوگی. آپ کو تو صرف اس چیز میں الجھا دیا گیا. اور الجھانے والا لارنس آف اریبیا، اس کی سائیکالوجی آج بھی آپ کے اندر چل رہی ہے. ہی واز ناٹ اے مسلم. کبھی پڑھیے گا، میں نے تو پڑھی ہے اخبار جہاں، تب میں پڑھا کرتی تھی، یا فیملی، اس میں اس کی پوری آٹو بایوگرافی آئی تھی کہ کیسے اس ایک بندے نے عربوں سے انتقام لیا اور ترکوں سے انتقام لیا، کیونکہ وہ انجینئر تھا اور ترکوں نے اس سے کہا تھا کہ ہم تجھ سے وہ نہیں بنواتے. وہ نہیں تھی ترکوں کو اور سعودی عرب کو ملانے والی وہ ریلوے لائن. یس، اتنا غیرت مند آدمی تھا کہ ترکوں نے اسے وہ نہیں بنانے دی، تو اس نے پورے ترک خلافت ہی ختم کر دی. اب پتہ نہیں ہماری غیرت کہاں ہے. اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے کی باتیں بتائی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے تو حضرت زینب بنت خزیمہ آپ کی زوجہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج ہیں، ایک اماں خدیجہ اور ایک حضرت زینب، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ کی زندگی میں وفات ہوئی ہے. زینب بنت خزیمہ کے حجرے میں جب حضرت ام سلمہ نے آپ کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا ہے تو پھر ان کو باقاعدہ شادی کے بعد وہ اس حجرے میں منتقل ہوئی ہیں. اس کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہلے ہی قرار لیا تھا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں سے کہیں زیادہ اظہار محبت کیا کرتے تھے کہ ان کو فیل نہ ہو کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی میری فیملی ہوگی اور آپ کے بچوں کے میں اپنے بچوں کی طرح. ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت سلمہ. شی واز اے ویری پرومیننٹ فگر آف مسلم اسکالرز، بہت فقیہ ہیں، مفتیاں ہیں، بہت. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے پرورش پائی ہے، اور حضرت زبیر بن عوام نہیں، اچھا ابھی صرف حضرت حسن بصری کا نام لکھیں. ہی واز گریٹ تابعی، گریٹ اسکالر آف اسلام. حضرت زینب سے، کیونکہ حضرت زینب نے اپنا، وہ جب دودھ پیتی بچی تھیں، جب ان کے اسٹیپ فادر بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اپنا باپ نہیں دیکھا، اپنے ایز اے فادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلمہ کے ساتھ ڈسٹنگوش 2 واقعات ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ وزٹ کرتے تھے اپنی بیویوں کے گھروں میں آتے تھے، مطلب آدھا گھنٹہ ہر بیوی کے پاس جانا ہے، تو سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کو وزٹ کرتے تھے. اور حضرت ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے زینب کہاں ہے، ہماری زینب کہاں ہے، ہمیشہ یہی کہا ہے. مطلب محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور اپنائیت اور اپنانے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی فیملی میری، ہماری زینب کہاں ہے. نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اتنا انگیج رکھتی تھی کہ باقی جو آپ کی اولاد تھی، جیسے حضرت بی بی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن حسین، تو وہ بچے مجھ سے سارے جیلس ہوتے تھے کہ زیادہ ٹائم تمہیں ملتا ہے. اتنا زیادہ میں انگیج رکھتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی وہ میرے اوپر ڈالا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی عمر پائی، آپ نے 90 سال تقریباً عمر پائی. یزید بن معاویہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تو تب تک آپ کا فیس ینگ رہا، آپ کی جوانی سدا بہار رہی. کہتی ہیں وہ جو آپ کا وضو کا پانی میرے اوپر پھینکا کرتے تھے، یہ وہی وجہ تھی. بعد میں بندے کو خیال آتا ہے نا. تو یہ جب طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر پانی کا گلاس پھینک رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ محبت کا پوسچر ہے، بہت زیادہ کلوزنس کو شو کرتا ہے، کیجولنس کو شو کرتا ہے. تو یہ حالات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ اتنا لاڈ پیار، یہ معاملہ. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، اور ان میں خاص طور پہ جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس سفر میں بھی ساتھ تھیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کے دل بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہم لوگ کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، حضرت عمر جیسے صحابہ بھی کہہ رہے تھے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں.
حضرت ابو بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابو بکر سے کہے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ مدد کے وعدے نہیں ہیں؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سائن کر رہے ہیں ڈاکومنٹس کو جس میں ہم ساری شرائط انہیں کی مان رہے ہیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم بھی بہت زیادہ اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑا تھا، لونلینس کے، کہ اپنے جانثار ساتھی صحابہ آپ کی بات ہی سننے کو تیار نہیں تھے، اتنے غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ ہم لوگ تو عمرے کے لیے، ہم لڑنے تو نہیں آئے، یہ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں؟ بندے کو ہوتا ہے نا کہ جہاں ہم نے زندگی گزاری ہے اسی مکہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو کے اپنے اس میں خیمے میں یا ٹینٹ میں تشریف لائے ہیں اور کہا ہے کہ کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اس ٹائم آپ تقریر نہ کیجیے، آپ جائیں، باہر جائیں اور اپنا احرام اتاریں، اپنے بال شیو کروائیں، اپنے جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو فالو کریں گے۔ آپ نے ان کی ایڈوائس کو فالو کیا، یہ بہت بڑی ایڈوائس ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 370 سم تھنگ احادیث مروی ہیں، حضرت عائشہ کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 احادیث مروی ہیں، یعنی کہ اگر حضرت عائشہ کا حصہ نکال دیا جائے تو ہم تک دین پہنچے گا ہی نہیں۔ ایسے ہی حضرت عائشہ کے بعد جو سب سے زیادہ احادیث ہمیں پہنچی ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پہنچی ہے، وہ حضرت ام سلمہ کے ذریعے۔ 370 پلس 74 73 یہی فگر ہے، 70 پلس احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اور بہت اہم اوکیزن ہے صلح حدیبیہ کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے، آپ کو ایڈوائز کیا ہے، آپ ان کی ایڈوائز کے مطابق باہر تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنا ہیڈ شیو کروایا ہے اور اپنا جانور قربان کیا ہے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھ کے، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو شیو کرنا، اور صحابہ اس ٹائم ایک دوسرے کا سر قلم کر دینا چاہتے تھے، اتنے کٹس لگایا نا، ایک دوسرے کے سروں پہ خون بہ رہا تھا، غصے کی کیفیت اتنی تھی، غم کی کیفیت اتنی تھی، بے بسی کی، کیونکہ اس سال مسلمان واپس چلے گئے تھے اور دوبارہ عمرے کے لیے آئے تھے اور دوبارہ حج مقدس کے لیے آئے تھے۔ یہ ام سلمہ کی زندگی کا ایک سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اور بہت سی احادیث میں آپ بہت زیادہ بولڈ، دین کے معاملے میں کبھی شرم نہیں کی، ایڈلٹری سے لے کر مطلب زنا کے ٹاپک پر، وفاداری کے ٹاپک پر، خواتین کے مسائل کے ٹاپک پر بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اور سورۃ احزاب کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخاطب قرآن میں صرف مرد ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نہیں دیا، کوشچن میں نے گھر میں کیا، میں نے سنا کہ آپ ممبر پر یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ آیات اتری کہ وہ ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی کھول دے تو میں سورۃ احزاب کی آیات تلاوت کر دوں، مسلمین والمسلمات والمتصدقین والمتصدقات، اور خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اچھا مسلمان مومن مرد، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو یہ آیات نازل ہوئی سورۃ احزاب کی، تو حضرت سلمہ کے کوشچن کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت اور مرد میری نظر میں ایز اے ڈیٹ ایکول ہیں، ان کے درجے ایکول ہیں، عورت بھی وہ گریڈز حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتا ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی بہت سے امپورٹنٹ، مجھے ایک اور بات بھی بھول گئی ہے، خواتین کے بارے میں تھی وہ، چلیں کبھی یاد آئی تو پھر کسی اور امہات المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے میں سنا دوں گی۔ تو یہ تھی ام سلمہ۔ پھر آپ نے تمام خلفائے راشدین کا دور پایا ہے، حضرت علی کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ بنی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو کنٹروڈکشن شروع ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس طرف اپنا اعلان کر دیا کہ میں یہاں خلیفہ ہوں، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو خلافت جیسے ملوکیت میں چینج ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے اتنی زیادہ زندگی ایکسپیرینس کی ہے، عمار بن یاسر آپ کے بھائی ہیں، حضرت زینب کے ماموں ہیں، وہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر اتنی زیادہ عمر پانا بلیسنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں آپ بہت سے اپنے پیاروں کا بچھڑنا بھی دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے، اپنے بیٹوں کی بھی لاشیں دیکھی ہیں۔ اور پھر یزید بن معاویہ کے دور میں وہ جو واقعہ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، جو امت نے ظلم کیا ہے امام حسین کے ساتھ، جس پر ہم آج تک شرمندہ ہیں، تو وہ بھی انہی کے دور میں ہوا ہے، پھر آپ نے تب وفات پائی ہے اس کے بعد۔ تو یہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہی تھی آپ کے پرپوزل کو کہ میں جیلسی کی وجہ سے آپ کا پرپوزل ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں کتنی گریٹ اسکالر ثابت ہوئی اور ان کے امت پہ کتنے احسانات ہیں۔
اور صحابہ نے ان سے دین سیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس انہی کو وزٹ کیا کرتے تھے, انہی کے شاگرد ہیں. جو فقیہ ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے فقیہ ہیں, ہمیں دین کا بہت سا حصہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پہنچا ہے, تو وہ انہی کے شاگرد ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. ہی واز اے ویری گریٹ اسکالر آف اسلام, تابعین میں سے. اپنی رائے رکھتی تھیں, بہت زیادہ ججمنٹل پاور تھی, اور بہت زیادہ فیصلے سنائے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے حق میں. مطلب اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق بہت قریبی تھا. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کی والدہ جو تھیں وہ حضرت زینب کی کنیز تھیں, اور جب حضرت وہ رو رہے ہوتے تھے اور ماں فیڈ نہیں کرا سکتی تھی, کام کاج میں مشغول ہوتی تھی, تو ام سلمہ اور بعض روایتوں میں حضرت زینب فیڈ کرا دیتی. تو حضرت حسن بصری کے بلڈ میں یہ چیز تھی کہ وہ انہوں نے دین کا علم سیکھا اور فقہ سیکھا, اور امت کو مطلب بہت سے اماموں نے, امام مالک اور ان سے استفادہ کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض مفسرین کہتے ہیں ان کا, اور بعض کہتے ہیں حضرت زینب کا, جو آپ کی بیٹی تھی, اسٹیپ ڈاٹر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زینب ہو سکتی ہے نا. میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہسٹری اس بارے میں دو طرح کی آراء ہے مفسرین کی. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف اما خدیجہ میں سے ہیں. سارے غزوات آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں. بیفور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آفٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی اسلام کی فتوحات ہیں ان میں آپ کے ڈفرینٹ رشتہ داروں نے, کبھی بھائیوں نے, کبھی بیٹوں نے شہادتیں پائی ہیں. آپ سب سے ایلڈسٹ تھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں. جب آپ ان کے نکاح میں تھیں, آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں, اور ایڈوائزر طور پہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشورے ان سے کیے ہیں, اور آپ نے ان کی ایڈوائس پر عمل بھی کیا ہے, اور پھر وہ لاز بھی بنے ہیں. وآخر دعوانا الحمد